السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام: انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب، فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق، ومن رد علی هذا اصبر حتی یقضی اللہ بینی وبین القوم بالحق وهو خیر الحاکمین، وهذه وصیتی یا اخی الیک وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق پر کہ آپ اہل علم، اساتذہ و طلاب اور اس علمی مرکز کے اندر حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی، اور کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں ان جملات کے ساتھ کہ برادر عزیز نے تعارف میں جو کچھ فرمایا، اپنی بزرگواری کا اظہار کیا، میں ایک طالب علم ہوں فقط، اور کچھ عرصہ قم کے علمی مرکز میں اساتذہ سے استفادہ کیا ہے، اور اب یہاں آپ عزیزان کی خدمت میں طالب علمانہ فرائض انجام دے رہا ہوں۔ موضوع جیسا کہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں اور اعلان بھی ہوا ہے، فلسفہ کربلا ہے، اور وہ سبق جو ہمیں کربلا سے لینا ہے، حاصل کرنا ہے۔ عاشوراء و کربلا و قیام سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور شہادت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھی ان کی شہادت تاریخ کے بہت ہی نادر موضوعات میں سے ہے، جس کی طرف توجہ ہوئی ہے، اور کافی توجہ ہوئی ہے، اور غفلت بھی کافی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے توجہ کی اس موضوع پر، اہل سخن نے، اہل قلم نے اور صاحبان علم نے اپنی مقدور بار حد تک اس موضوع کے بارے میں گفتگو بھی کی ہے، لکھا بھی ہے، اور تجزیہ و تحلیل بھی پیش کیا ہے۔ کتابی مواد بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر، لیکن زیادہ غلبہ ظاہراً عقیدت مندوں کا ہے کہ کربلا کے متعلق عقیدت کا اظہار زیادہ کیا گیا ہے بجائے علمی کاوشوں کے، یا اس کا فلسفہ سمجھنے کے لیے، اس کا مقصد جاننے کے لیے، چونکہ علمی مراکز نے اس موضوع سے غفلت برتی ہے۔ تمام علمی مراکز نے، حتیٰ وہ طبقات جو مدعی ہیں اور ایک قسم کا اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں اس موضوع کا، شہادت امام حسین علیہ السلام کا، ان کے علمی مراکز میں یہ موضوع بہت کم علمی کاوشوں کا موضوع قرار پایا ہے۔ میری مراد حتیٰ شیعہ مدارس و علمی مراکز میں بھی اس موضوع پر علمی سطح پر وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے۔ البتہ عوامی سطح پر بہت کچھ ہو رہا ہے، اور عوام اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ عقیدت و احترام بجا لا سکتے ہیں۔ کل
پاکستان میں اور بعض دیگر ممالک میں یوم عاشور تھا، روز شہادت سید الشہداء علیہ السلام تھا۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا پورے ملک کے اندر پہلے تو لوگ ڈر رہے تھے کہ کیا ہوگا، چونکہ جو ہی محرم آتا ہے، عاشور نزدیک آتا ہے، ملکی حالات کے پیش نظر امن و امان کی بات چھڑ جاتی ہے کہ آیا پرخطر ہوگا یا امن سے گزرے گا۔ بہرکیف الحمدللہ امن سے گزر گیا، مجموعی طور پر کوئی ایسا بڑا حادثہ رونما نہیں ہوا۔ لیکن آخر میں میڈیا پر یا وہ ذریعے جن کے تحت عوام کو مطلع کیا جاتا ہے، سب ایک جملہ لکھتے ہیں، آج تو اخبار نہیں چھپے، کل آئیں گے، عاشورہ کی رپورٹنگ کل کے خبروں میں ہوگی، اور سب ایک جملہ جو مجھے یاد ہے بچپن سے اخباروں میں پڑھتے آئے ہیں اور ابھی اس عمر تک وہی جملہ کئی دہائیوں سے پڑھ رہے ہیں، وہ یہ کہ عاشورہ عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ہر سال یہ جملہ عاشورہ کے بعد گزارش کے طور پر، رپورٹ کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، عقیدت و احترام عاشورہ کے موقع پر دیگر مواقع کی طرح، دیگر مناسبتوں کی طرح اظہار ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کے علاوہ عقیدت و احترام سے آگے بات نہیں بڑھتی۔ کیوں نہیں بڑھتی؟ فلسفہ کربلا جاننے کے لیے عقیدت و احترام سے تھوڑا سا ہمیں ایک قدم یا چند قدم آگے آنا پڑے گا، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، کیسے رونما ہوا، کیا اسباب تھے، کیا عوامل تھے، محرکات اس کے کیا تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کو اٹھایا اور جنہوں نے مقابلے میں حکومت وقت کو اٹھایا اور وہ آئے اور انہوں نے یہ دردناک واقعہ و ظلم انجام دیا ہے۔ ظاہر ہے ہر چیز کی فلسفی جاننے کے لیے ہمیں عقیدت سے تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑتا ہے، اس کی گہرائی میں جانا ہوتا ہے، اس کی تہ میں جانا ہوتا ہے، اس کے پس منظر کو دیکھنا لازمی ہوتا ہے۔ ہم بہت ساری گہری چیزوں کے قریب سے گزرتے ہیں جن میں گہرائی ہے، لیکن بڑی سادگی سے بعض اوقات گزر جاتے ہیں، اور واقعہ کربلا بھی انہی واقعات میں سے ہے جس کے اندر بڑی گہرائی اور بڑی گہرائی ہے، اور بعض لوگ بڑی سادگی سے اس کے قریب سے گزر گئے ہیں کہ نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ اس مطلب کو میں آپ کی ذہن میں واضح کرنے کے لیے ایک مثال عرض کروں گا کہ مثلا ہم عام اشیاء کو دیکھیں اپنے ارد گرد ماحول میں، کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر بڑی گہرائی ہے لیکن ہم ان کی گہرائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ مثلا یہی زمین جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، بہت سارے دیہات اور گاؤں جہاں آباد ہیں اور ان کے اوپر انسان رہتے ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے اور مویشی پالتے ہیں اور چرتے ہیں اور رہتے ہیں لوگ، اور کئی نسلیں گزر جاتی ہیں۔ اوپر زمین کے اوپر کھیل تماشا رہتا ہے، سرگرمیاں رہتی ہیں، لیکن اسی زمین کی گہرائی میں، اس کی تہ میں، اس کے نیچے معدنیات ہیں، اس کے نیچے بہت سارے ذخائر موجود ہیں۔ اس گہرائی میں پڑی ہوئی دولت و ثروت کی طرف اوپر رہنے والے انسان متوجہ نہیں ہیں، چونکہ وہ اپنی روزمرہ سرگرمیوں میں مشغول ہیں، انہیں کھانے پینے سے سروکار ہے اور انہیں لذتوں سے سروکار ہے۔ یہی علاقے جہاں سے آج پیٹرولیم نکل رہا ہے، کسی زمانے میں صرف اونٹ کی دوڑیں ہوتی تھیں اور گھوڑے دوڑتے تھے اور بھیڑیں چرتی تھیں، اور بدو بادیہ نشین ان علاقوں میں رہتے تھے، خیمے اکھاڑتے تھے، ایک موسم سے منتقل ہوتے تھے دوسرے موسم میں کہیں اور چلے جاتے تھے، اور انہیں خبر نہیں تھی کہ جس زمین کی سطح پہ ہم سطحی لوگ سطح زمین پہ رہتے ہیں، اس سطح کے نیچے اس کی گہرائی میں کیا ثروت چھپی ہوئی ہے، کیا دولت چھپی ہوئی ہے، کیا توانائی چھپی ہوئی ہے، کتنی طاقت موجود ہے اس کی گہرائی کے اندر۔ رہے اوپر اپنی عمر گزار کے، زندگی گزار کے اور چلے گئے، اور ان کے بعد دوسری نسلیں آئیں اور انہوں نے بھی اپنے پیش رو لوگوں کا ہی عمل تکرار کیا،
جس طرح قرآن کریم میں بتایا گیا ان کو کہ تم وہی کام کر رہے ہو جیسا تم نے اپنے آبا کو پایا ہے، یا جب رسول الہی انبیاء کرام ان اقوام کو دعوت دیتے تھے دین کی اور حق شناسی کی، حق کی پیروی کی، اس پر وہ یہ جواب دیتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علیہ، ہم نے اپنے آبا کو، باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، اور آپ انبیاء ہمیں کچھ اور راستہ بتا رہے ہو، ہم آپ کی بات نہیں سنتے، حاضر نہیں ہیں، چونکہ آبا کے طریقے سے ہٹ کے آپ بات کر رہے ہیں۔ انا وجدنا آباءنا علیہ، آبا کو تو ہم نے یوں ہی کرتے پایا ہے، بس بتوں کی پوجا کرتے پایا ہے، اسی طرح قتل و غارت میں اور جنگ و جدل میں اور لوٹ مار میں ہم نے مصروف پایا ہے، آپ آ کر ہمیں کسی اور سمت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ کیوں لوگ گہرائی میں نہیں اترتے اور سادگی سے گزر جاتے ہیں، حتیٰ محرومیت بھی باعث بنتی ہے اس چیز کی کے لیے کہ ہم کتنے محروم رہ جاتے ہیں جب سطح زمین پر سطحی زندگی گزارتے ہیں اور زمین کی گہرائی میں موجود ثروت تک نہیں جاتے، ارادہ نہیں رکھتے، عزم نہیں کرتے، سوچ نہیں ہے اور وہاں پہنچتے بھی نہیں ہیں، کوشش نہیں کرتے، کتنی نسلیں محروم گزر جاتی ہیں اس سرزمین پر، اس سرزمین کی سطح پر رہتے ہوئے جس زمین کے نیچے ثروت ہے، دولت ہے، کتنی محروم نسلیں گزر گئی، فقیر نسلیں جو شاید روزانہ کے کھانے کو بھی محتاج تھے، ان کے قدموں کے نیچے، اس زمین کے نیچے، اس سطح کے نیچے خداوند تعالیٰ نے کتنی ثروت رکھی ہوئی تھی۔ ہم اپنی سرزمین کو ہی دیکھیں تو ایسا ہی ہے، جس سرزمین کے اوپر مثلا پاکستانی زندگی گزار رہے ہیں، اسی سرزمین کے نیچے گہرائی میں اللہ تعالیٰ نے مال و ثروت رکھی ہوئی ہے، لیکن سطح زمین پر لوگ محرومیت کی زندگی، سطحی زندگی گزار رہے ہیں۔ گہرائی میں جائیں تو وہ ساری ثروت ان کو نصیب ہو سکتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ایک تو لا علمی کی وجہ سے ہے کہ سطح زمین پر رہنے والے سطحی لوگ گہرائی میں نہیں جاتے، چونکہ گہرائی میں موجود ثروت سے اور دولت سے نا آشنا ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں، یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شے کی گہرائی میں نہیں اترتے اور توجہ نہیں کرتے، چونکہ ان کو اس گہرائی میں ابھی علم نہیں، اپنا کوئی مفاد فائدہ نظر نہیں آتا، اور سطح زمین پر اپنی حرکات کا فائدہ نظر آتا ہے، اور انسان چونکہ مفاد کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، مقاصد پر مفاد کو ترجیح دیتا ہے، لہٰذا مفاد اس کو یہ بتاتا ہے کہ آپ وقت ضائع کریں گے، اگر گہرائی میں جائیں گے تو ٹائم ضائع ہوگا آپ کا۔ اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنا بلوغ نہیں انسان کے اندر، اتنی رشد نہیں انسان کے اندر، فکری طور پر، عقلی طور پر، سوچ کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے انسان ابھی بالغ نہیں ہوا، عقلی بلوغ اس کو نصیب نہیں ہوا۔ جسمانی طور پر ہو گیا ہے، وسائل کے لحاظ سے انسان بالغ ہے کہ اس عصر کا انسان جتنے وسائل اس کے پاس ہیں، اگر سابقہ ساری نسلوں کے وسائل اکٹھے کیے جائیں اور اس نسل حاضر کے وسائل جمع کریں تو اس کے وسائل پھر بھی زیادہ ہیں، وسائل زندگی۔ لیکن شعوری طور پر، عقلی طور پر ابھی اس بلوغ کو نہیں پہنچا، انسان بالغ نہیں ہوا، اس وجہ سے محروم ہے۔ ان گہرائی میں پہنچنے کے لیے بلوغ کی ضرورت ہے، فکری و عقلی بلوغ کی ضرورت ہے، کہ جو بسا انسان جسمانی طور پر بلوغ کو پہنچ جاتا ہے لیکن ذہن اس کا اتنا رشید و بالغ نہیں ہوتا۔ خوب یہ چیزیں باعث بنتی ہیں کہ ہم زمین کے اندر موجود، گہرائی میں موجود چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور بڑی سادگی سے ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ اور یہی مثال آپ لے لیں دین کے لیے، دین کی ایک سطح ہے اور دین کی گہرائی ہے۔ سطح دین کو دیکھنے والے عموماً دین کے بارے میں سطحی سوچ رکھتے ہیں، بڑی سادہ سی سرسری سی سوچ، انہی بدوؤں کی طرح جو اسی ریگستان کی سطح پر رہتے تھے اور انہیں صرف ریت نظر آتی تھی،
لیکن جب بالغ لوگ آئے اور انہوں نے گہرائی میں دیکھا تو انہیں نیچے پیٹرولیم بھی نظر آیا، بہت گہرائی کے اندر۔ بہو یہ مثال دین کی آپ لے لیں، قرآن کریم کی لے لیں، اور تعلیمات رسول و انبیاء و خصوصاً تعلیمات خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دین کے نام پر منشور مقرر کیا ہے، قرآن کی صورت میں یہ منشور اتارا ہے، اور انسان کو انبیاء کرام نے و حضرت نے پہنچایا ہے، اور آپ کے اوصیاء نے، جانشینوں نے، یہ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر گہرائی ہے، ایک سطح ہے اس کی، الفاظ اس کی سطح ہیں، اور اس کے اندر بہت گہرائی ہے۔ اس گہرائی میں بہت عظیم ثروت انسان کے لیے موجود ہے، بہت عظیم سرمایہ بشر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مقرر کیا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا تعارف قرآن خود کرا رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک اور آیت کے اندر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ ہدایت بشر کے لیے اور ہدایت صاحبان تقویٰ کے لیے۔ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ انسان مخلوق ہے، پیدا ہوا ہے، نہیں تھا پھر آ گیا اور پھر رخصت ہو جائے گا، البتہ معدوم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، سفر ہے اس کا، اور اس سفر میں ابھی یہاں اس منزل پہ پہنچا ہے، اور یہ سفر اس کا آگے جاری ہے۔ اس کی خلقت کا مقصد ہے، کسی مقصد کے تحت خلق کیا گیا ہے، حادثاتی طور پر نہیں آ گیا۔ یوں نہیں ہوا کہ یہ مادی فعل و انفعال اور تاثیر و تأثر اور اس عمل و رد عمل کا نتیجہ انسان بن گیا، جس طرح سے بعضوں کا گمان ہے۔ قانون خلقت کا اللہ تعالیٰ کا، اور اس نظام خلقت میں انسان پیدا ہوا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو اسی مادے سے شروع کیا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے بنایا ہے۔ سلالہ سادہ مفہوم میں اس کا عرض کروں، جوس جس کو کہتے ہیں آپ، مٹی کو جوس نکالا، نچوڑا گیا، اس کا خالص سا گوہر جوہر نکالا، اور اس سے ہم نے انسان بنایا۔ ہر انسان، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اور آج کا انسان جو ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، یہ سب اسی قانون کے تحت بنتے ہیں۔ کیوں بنایا گیا انسان کو؟ ایک مقصد ہے اس کی حیات کا و زندگی کا۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس مقصد تک جانے کے لیے راستہ، آگہی اور رہنمائی اور اقدام جو کچھ انسان نے انجام دینا ہے تاکہ اس مقصد تک پہنچے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کے لیے درکار ہے وہ لازمی، اس کا نام ہدایت ہے، اور یہی دین کے اندر، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ لیکن قرآن کی ایک سطح ہے، دین کی سطح ہے۔ سطح کو دیکھنے والے، سطح کو نگاہ کرنے والے، میں معذرت کے ساتھ اب عرض کروں گا، اہل علم کی محفل ہے، کہ بعض الفاظ کا تلفظ رائج تلفظ ہی میں ادا کر رہا ہوں۔ ممکن ہے بعض صاحبان ادب بیٹھے ہوں گے یقیناً، اور وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ بعض الفاظ تلفظ ان کا صحیح لغوی طور پر نہیں ہے۔ سطح کہہ رہا ہوں میں بار بار عمدن، اور کہتے ہوئے الجھن بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اصل تلفظ اس کا لغت سطح ہے، سطح، جیسے فتح ہے، فتح کہتے ہیں ہم اردو لہجے میں، اپنے مقامی لہجے میں، اسی طرح صحیح تلفظ اس لفظ کا سطح ہے۔ لیکن رائج، میں سطح کہوں گا کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی سطح کیا ہوتی ہے، میں جان بوجھ کر وہی رائج تلفظ ہی ادا کر رہا ہوں، سطح بار بار، کہ دین کی ایک سطح ہے، اوپر کا حصہ، جیسے یہ میز کی، یہ زمین کی سطح ہے، جو ہر ایک کو جو آنکھیں کھولیں تو نگاہ اسی پہ پڑتی ہے۔ یہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے سطح پر ہمیشہ۔ دین کی ایک سطح ہے، اوپر کا حصہ، اور دیکھنے والے عموماً اسی کو دیکھتے ہیں، اور یہ نہیں
سوچ ان کے اندر اتنی عقل نہیں یا عقل سے کام نہیں لیتے کہ سطح کے نیچے بھی کچھ ہو سکتا ہے. اگر سابقہ انسان عقل سے کام لیتا کہ ہر چیز جو سطح رکھتی ہے اس کے نیچے بھی طے بھی ہے یا اس کے نیچے گہرائی بھی ہے, گہرائی میں بہت کچھ ہوتا ہے. پرانے کسان جن علاقوں میں بارشیں, نہریں, دریا نہیں ہوتے تھے تو انہیں یہ یقین تھا کہ نیچے پانی ہے, پینے کا پانی یا کھیتی باڑی کا پانی زمین کی گہرائی میں ہے. سطح خشک ہے لیکن نیچے دریا بہہ رہے ہیں, زمین کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے جو عقل سے کام لیتے ہیں کہ ہم کیوں پیاسے مریں سطح زمین پر. سطحی سوچ یعنی سطح کو دیکھنے کی سوچ, وہ سوچ جس کے تحت انسان فقط ایک شے کی سطح کو دیکھتا ہے, اور سطح کو دیکھے تو یہاں تو ریت ہے, پانی نہیں ہے, بس ہمارا حکم کیا ہے, پیاس سے مر جاؤ. وہ کہتے ہیں نا, ہمارا حکم یہ نہیں کہ ہم پیاس سے ریگستان میں مر جائیں, بلکہ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے. عقل کا کام ہی گہرائی میں جانا ہے. حس, ہمارے پاس دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. ایک حواس ہیں, دیکھنے کی قوت, سننے کی قوت اور سونگھنے کی قوت, چکھنے کی قوت, جو قدیم سے علماء اور اہل علم ہمیں سکھاتے آئے ہیں, بتاتے آئے ہیں. یہ قوتیں, لمس کرنے کی قوت کسی شے کو, یہ 5 حصے ہمارے پاس موجود ہیں حقائق کو دیکھنے کے لیے. یہ 5 حصے سطح کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں رکھا کہ سطح کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, سطح کو بھی سمجھنا ہے. سطح دیکھنے کے لیے کسی شے کی 5 چیزیں دی ہیں, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سطح تو نہیں ہے صرف, اس کے نیچے گہرائی بھی ہے. تو گہرائی تک تو آنکھ نہیں جاتی, گہرائی تک تو کان نہیں جاتے, گہرائی تک تو چکھنے کی یا سونگھنے کی قوت نہیں جاتی. یہ حس ہے, اور حس کا کام محسوس کو فقط سمجھنا ہے, یعنی ہر شے کی سطح کو سمجھنا ہے. جسم اور جسم کی سطح کو سمجھنا ہے. مثلا یہ میز ہے, اس کی سطح مجھے آنکھ سے نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے اندر وہ مجھے آنکھ نہیں دکھائے گی مجھے. یا انسان ہے, آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں, چہرہ جلد ہے, سطح ہے یہ, لیکن اس انسان کی ذہن میں کیا گزر رہی ہے, اس کی شخصیت میں کیا ہے, اس کی پرسنالٹی کیا ہے, اس کے افکار کیا ہیں, اس کی سوچ کیا ہے, اس کے رجحانات کیا ہیں, یہ آپ کو کوئی آنکھ دنیا کی نہیں بتا سکتی, کوئی کان دنیا کا نہیں سن سکتا یہ باتیں. اس کے لیے اللہ نے عقل دی ہے ہمیں. عقل کا کام ہی گہرائی میں جانا ہے. دین بھی خدا نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی و ہدایت کے لیے ایک سطح بنائی دین کی, اور اس سطح کے نیچے گہرائی ہے. یہ روایات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں کہ ان للقرآن ظاہراً و باطنا, قرآن کا ایک ظاہر ہے اور اس کا باطن ہے. وَلِبَاطْنِهِ باطن, اور پھر اس کے باطن کا باطن ہے. اِلَى 70 ابطن, حتیٰ کہ 70 باطن قرآن کریم کے موجود ہیں. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے اور ائمہ اطہار کی تعلیمات ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے, لفظی سطح ہے, اور اس کے 70 باطن ہیں, یعنی 70 تہیں ہیں گہرائی کی. اور آپ کے لیے ہے یہ قرآن کریم, آپ نے اس گہرائی میں بھی اترنا ہے. عموماً جو لوگ غفلت برتتے ہیں, کسی موضوع کو اہمیت نہیں دیتے, کیوں نہیں دیتے؟ دین کو کیوں اہمیت نہیں دیتے؟ کہ اس وقت ایک عام انسان کی زندگی کا جو کاذب زندگی, میں اس کو نام رکھوں گا, ایک کاذب زندگی کا حصہ بن گیا ہے دین سے دوری, دین سے لا تعلقی. چونکہ ماحول اس طرح کا کاذب بن گیا ہے کہ دین سے تعلق شرمندگی کا باعث بنتا ہے بعض لوگوں کے لیے, اور پشیمانی کا باعث بنتا ہے بعض لوگوں کے لیے. یہ میں باتیں اپنی بدگمانی سے نہیں کر رہا ہوں, مشاہدے سے کر رہا ہوں. ایک بہت ہی اچھی دیندار شخصیت, ہمارے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں, بہت مذہبی, گھر بھی ان کا مذہبی سب. یہ بات انہوں نے بتائی ہمارے ہی ادارے میں بیٹھ کر, جامعہ میں بیٹھ کر. وہ خود یہ بتا رہے تھے کہ میرا ایک بیٹا, وہ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا کہ وہ کہنے لگا کہ میں مدرسے میں, دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کروں گا, پڑھوں گا, جا کر دین پڑھوں گا. یہ مذہبی شخصیت ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے, اللہ کا نام لے, تو خدا کا خوف کر, ہماری ناک نہ کٹوا, ہماری عزت ہے اس معاشرے کے اندر, تو کیا سوچ رہا ہے؟
یہ ایک مذہبی انسان کی سوچ ہے کہ ان کا بیٹا دین پڑھنے کے لیے اگر چاہتا ہے کہ میں دین پڑھوں تو باپ خوفزدہ ہو جاتا ہے، مذہبی باپ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو کیوں اس لیے کہ پسماندگی کی علامت ہے، ہمیں بہت لوور طبقے میں آ جائیں گے اگر تم مذہبی ہو گئے یا دینی ہو گئے۔ ایک تو اس کاذب ماحول نے ہمیں دین سے دور کر دیا ہے، اور دوسرا سطحی نگاہوں نے دور کر دیا ہے، گہرائی میں نہیں جاتے، ہم سوچتے نہیں ہیں، اور جو سطحی طور پر دیکھتے ہیں ظاہر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری حقیقت اسی سطح پر ہی ہے، اگر ہوتی تو مجھے نظر آ جاتی۔ جن سرزمینوں کے نیچے پیٹرولیم ہے، آپ کہیں جی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ چونکہ میں نے دیکھا اس سرزمین سے وزٹ کر کے آیا، اگر ہوتا تو نظر آ جاتا مجھے تو صرف ریت نظر آئی وہاں پر۔ صحیح فرماتے ہیں آپ، چونکہ آپ نے حس سے دیکھا، حس فقط سطح کو دیکھتی ہے، گہرائی میں نہیں جاتی۔ اگر عقل سے دیکھتے تو آپ کو زمین کے نیچے بھی بہت کچھ نظر آ جاتا، جیسا کہ آتا ہے اہل فکر کو۔ قرآن کریم مذمت کرتا ہے ان لوگوں کی جو قرآن پڑھتے ہیں تدبر نہیں کرتے۔ پڑھنا سطح ہے، تدبر کرنا گہرائی میں جانا ہے، اس کی تہ میں جانا ہے کہ آپ تہ میں بھی جو، تاکہ آپ کو حقیقت پتہ چلے۔ عزیزان، اگر ہم قرآن کی یا دین کی تہ میں جائیں، ایک اثر اس کا یقیناً میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، گہرائی میں تدبر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی رغبت دین میں زیادہ ہو جائے گی، لا تعلقی ختم ہو جائے گی، سطحی پن آپ کا ختم ہو جائے گا، اور یہ جو ذہنیت ہے ہماری کہ دین میں کیا رکھا ہے، مذہب میں کیا رکھا ہے، یہ کاذب احساس ختم ہو جائے گا، اور وہ چیزیں جن میں ہم سمجھ رہے ہیں کچھ رکھا ہوا ہے، وہ اندر سے کھوکھلی نکلیں گی، اندر سے ان کی سطح ہی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی فقط سطح ہے، اندر کھولیں کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے آج کل یہ بچوں کے لیے بناتے ہیں کھانے کی چیزیں، چپس وغیرہ، اندر ہوا بھر دیتے ہیں، اتنا پھولا ہوا، اور بڑی خوشی سے جا کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے اندر، جب کھولتے ہیں تو اندر 2 پیس پڑے ہوتے ہیں، بچہ بھی بگڑ جاتا ہے کہ یہ باپ نے دھوکہ کیا میرے ساتھ۔ ایسی پھولی ہوئی چیزیں ہیں، یہ صرف سطح ہے، ہوا بھر کے اس کی سطح پھلا دی گئی غبارے کی طرح، اندر سے کھوکھلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حقیقتاً اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کی سطح مرجائی ہوئی ہے، جیسے اب میں یہاں معذرت کے ساتھ، جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، پھل، ان کا سطح مرجائی ہوئی ہوتی ہے۔ کھجور مثلا، پکی ہوئی کھجور دیکھیں تو سطح اس کی اتنی دلچسپ نہیں ہوتی، لیکن اندر بھری ہوئی ہوتی ہے کھجور، اس کے اندر ساری غذائیت ساری محفوظ ہوتی ہے، سطح اس کی جھریاں پڑی ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ بعض چیزوں کی اگر سطح پر ہی رک جائیں گے آپ محروم رہ جائیں گے۔ دین کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے، دینداروں کے ساتھ ہوئی ہے کہ یہ بات جو میں نے عرض کی ہے، یہ اصل امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، قول ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، یعنی سوچنے کا کام بھی فقط دیکھنے سے انجام دیتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل الگ شعبہ ہے انسان کا، اور آنکھ الگ ہے، عقل آنکھ میں نہ آئے۔ آنکھ اگر عقل میں چلی گئی، یہ خوب ہے کہ ہر چیز کو عقل کی آنکھ سے دیکھو، لیکن آنکھ کی عقل سے کسی چیز کو مت پرکھو۔ دھوکے ہوتے ہیں، آئے دن دھوکے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ جمعیت جو تشریف فرما ہے یہاں پر، سارے چھوٹے بڑے بزرگ اساتید و طلاب عزیز، سب کے ساتھ یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ کسی نے آپ کو ضرور دھوکہ دیا ہوگا کسی نہ کسی کام میں، کہ آپ نے اس کو کچھ سمجھا تھا اور نکلا کچھ ہو۔ بس ممکن ہے یہ دوست ہو، ممکن ہے یہ رشتہ دار ہو، ممکن ہے یہ کوئی شاگرد ہو، ممکن ہے آپ کا کوئی بھی ساتھی ہو سکتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں کوئی اور رائے قائم کی تھی اور وہ اندر سے نکلا کچھ اور۔ یہ تجربہ سب کا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی کہ مجھے آج تک ایسے تجربہ نہیں ہوا۔ اگر کوئی ہے ایسا تو پریشان ہونا چاہیے اس کے بارے میں، اس کا مطلب ہے اس کا لوگوں سے تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ ہم کسی کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، وہ اندر سے کچھ اور نکلتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ دوستی کے لیے آپ 2 چیزوں سے کام لو، ایک آنکھ سے دیکھو اس کا ظاہر، اور دوسرا عقل سے پرکھو اس کا اعتماد، کہ آیا قابل بھروسہ اور قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ صرف آنکھ سے دیکھو گے، اس کی رنگت، اس کی قاد کاٹ،
اس کا ظاہر، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے اس کی عقل سے اس کو پرکھا، اس کی سیرت کو پرکھا، اس کی سوچ کو پرکھا، پھر آپ صحیح نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ بسا اس ظاہری بناوٹ کے پیچھے وہ حقیقت نہیں ہے جو آپ کو آنکھ سے نظر آ رہی ہے۔ میں یہ درخواست کروں گا آپ کے اس مجلس کے توسط سے، سب اہل علم، خصوصاً جو علمی مراکز میں جن کو توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ آپ تحصیل علم کے لیے آئیں، اور مستقبل کے آپ ہر چند آپ جاب کی فکر میں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں عملی طور پر ملک اور مملکت کا نظام آپ لوگوں کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے، جو تعلیمی مراکز سے نکل کے کوئی نہ کوئی شعبہ سنبھال لیتے ہیں۔ ہم نے اس کا نام جاب رکھا ہوا ہے، لیکن ہے حقیقتاً آپ ذمہ دار افراد کسی نہ کسی شعبے کے، کہ اپنی نگاہوں میں، اپنی سوچوں میں گہرائی پیدا کریں، تدبر پیدا کریں، فکر پیدا کریں، اور آپ دین میں بالخصوص سطح دین کو نہ دیکھیں۔ سطح دین سے مراد میری یعنی یہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دیندار مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، امام بارگاہوں میں کیا ہوتا ہے، جلوسوں میں کیا ہوتا ہے، جلسوں میں کیا ہوتا ہے، مجلسوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ سطح ہے دین کی، یہ رسومات ہیں۔ رسومات خداوند تعالیٰ نے نہیں بنائی، رسومات لوگوں نے خود بنائی ہیں۔ چونکہ عقیدت مند ہے، عقیدت مند کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سا موقع ملے تاکہ میں بھی تھوڑا سا اظہار کروں۔ مثلا ابھی بھی آپ میں سے بھی بہت سارے چاہ رہے ہوں گے کہ مولانا چپ ہو جائے اور مجھے تھوڑا موقع ملے، میں کوئی قصیدہ مرثیہ، کوئی شعر ربائی میں سنا دوں تھوڑی سی آ کے۔ جذبہ ہے بالآخر اظہار، جذبہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدت مند جب عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو بعض اوقات تسلی نہیں ہوتی اس کی کہ پتہ نہیں صحیح اظہار ہوا یا نہیں ہوا۔ جس طرح آپ کے گھر میں کوئی معزز مہمان آ جائے تو آپ او بھگت کرتے ہیں، پھر ساتھ معذرت بھی کرتے ہیں، جی ممکن ہے آپ کے شایع نشان میں پذیرائی نہ کر سکا آپ کی، یہ ہوتا ہے۔ یعنی تسلی نہیں ہوتی کہ یہ جو ہم نے حق ادا کیا ہے ممکن ہے حق ادا نہ ہوا ہو، اس لیے مزید بڑھ کر اور کچھ آپ، اور پھر اصرار بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی کھائیے، یہ بھی ہم نے آپ کے لیے پکایا تاکہ صحیح حق ادا ہو جائے۔ عقیدت مند ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثلا ایک کام کر کے درود پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ شاید یہ حق ادا نہ ہوا، مجھے نعت بھی پڑھنی چاہیے ساتھ۔ نعت پڑھ کے پھر تسلی نہیں ہوتی اس کی کہ شاید یہ بھی ابھی صحیح حق ادا نہیں ہوا، تو وہ عقیدت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑتا، مزید ابھرتا ہے، اور جوں جوں وہ تقاضا کرتا ہے اظہار کا، انسان اظہار کے ذریعے ڈھونڈتا ہے۔ عقیدت کے جذبے کے اظہار کے ذریعوں کو رسومات کہتے ہیں، اور تسکین ملتی ہے اسے، عقیدت کے جذبے کو بڑی تسکین ملتی ہے اسے۔ اب یہ سطح ہے اس کام کی، یہ تو گہرائی نہیں ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے اس کا، یہ عقیدت کے جذبے ہیں جو ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ادھر سے ادھر کیا آیا ہے۔ ہم دیندار ہیں، مذہبی ہیں، مذہب کا احترام و عقیدت ہمارے دلوں میں ہے، ہم نے مذہب کے لیے عقیدت کا اظہار کیا۔ مذہب نے ہمیں کیا دیا ہے، قرآن نے ہمیں کیا دیا ہے اور دینا ہے۔ ان اہم موضوعات میں سے ایک موضوع اہم انسانی موضوع بھی ہے، علمی موضوع بھی ہے اور دینی بھی ہے، کربلا، جس سے افسوسناک حد تک لا تعلقی برتی گئی ہے، غفلت برتی گئی ہے، انہی وجوہات کی بنا پر جن کی طرف اشارہ کیا میں نے مختصر، یا کم علمی کی وجہ سے، یا مشغلے کی وجہ سے۔ بسا اوقات انسان جیسے بچہ ہوتا ہے، اس کے اندر بلوغ نہیں ہوتا، آپ بچے کو لے جائیں جیولری کی مارکیٹ میں، لے جاتی ہیں خواتین اپنے ساتھ، بچے کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس چیز سے ماں کو دلچسپی ہے۔ ماں مثلا اٹھاتی ہے ایک شے بہت مہنگی، لاکھوں روپے قیمت ہے اس کی، اور بچہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ بچہ بالغ نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اس کی ساری نگاہیں کھلونے پہ لگی ہوئی ہیں، یا کسی ایسی چیز بھی جو بچگانہ ذہن کے مطابق ہے۔ وہ جسمانی بچہ ہے، لیکن بڑے بسا اوقات پڑھے لکھے روحانی بچے بن جاتے ہیں، ذہنی بچے ہوتے ہیں، کہ کربلا جیسے موضوع میں جب انہیں کوئی دلچسپی نہیں لگتی، یا دین میں یا قرآن میں انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، یعنی بچے ہیں ابھی، آپ ان کو بڑی اچھی مارکیٹ میں لے آئے مانوی میں، لیکن انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے، ان کے دل کو لگ نہیں رہی ہے، ان کو اس کی توجہ کھلونوں کی طرف ہے۔
یہ عدم بلوغ کی علامت ہے. کربلا سے دوری، اور کربلا مثال کے طور پر عرض کروں، باقی موضوعات بھی ایسا ہی ہیں. یہ دوری انسان کے عدم بلوغ کی علامت ہے. اس لیے یہ شعر جو آپ کثرت سے سنتے رہتے ہیں، شاعر معروف شاعر کا شعر کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ خوب شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے یہ، کہ کیوں نہیں ابھی کہہ رہے حسین ہمارے ہیں، اور نہیں اپنا سمجھ رہے اور عمل سے ظاہر نہیں کر رہے، اس لیے کہ ابھی بیدار نہیں ہوئے، بالغ نہیں ہوئے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. اب ظاہر ہے انسانیت بیدار ہوگی، کرنی پڑے گی. بیٹھے بیٹھے بیدار نہیں ہوتی، سوئے سوئے بیدار نہیں ہوتی، مزید نیند گہری ہوتی ہے. بیدار کرنا پڑے گا، اور بیدار لوریوں سے نہیں ہوتی. بیدار کرنے کے لیے الگ اہتمام ہوتا ہے، بیدار کنندہ چیزیں الگ ہوتی ہیں. اس کو علامہ اقبال نے جو اصطلاح استعمال کی وہی کہتے ہیں بانگ. بانگ فارسی لفظ ہے. بانگ بیدار کرنے والی آواز. صرف آزان کو نہیں کہتے بانگ، بانگ فارسی لفظ ہے. ہر بیدار کرنے والی آواز، ہر اٹھا دینے والی آواز، اس کو بانگ کہتے ہیں. بانگ بیداری یا بانگ درا. بانگ درا اس آواز کو کہتے ہیں جو سوئے ہوئے قافلے کو اٹھائے کوچ کے لیے. قافلے پرانے زمانوں میں چلتے تھے، تھک جاتے تھے، رات کو کسی جگہ جا کے پڑاؤ ڈال کے سو جاتے تھے، اور سحری کو دوبارہ اٹھ کے انہیں چلنا ہوتا تھا. اور سحری وہ وقت ہے جس میں ان کی نیند بہت گہری ہوتی تھی. ان سوئے ہوئے نیند میں ڈوبے ہوئے قافلے کے ارکان کو جگانے کے لیے ایک نہیب شدید قسم کی آواز نکالی جاتی تھی. کبھی وہ جانور کا سینگ بجاتے تھے، یا کوئی بھاری آواز والا، یا ڈھول، یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی. اس کو بانگ کہتے تھے. سوئے ہوئے قافلے کو جگانے کے لیے جو آواز لگائی جاتی ہے وہ بانگ ہے. یا جرس، حافظ شیرازی کے بقول علامہ اقبال نے بانگ درا اس کے لیے لہذا مناسب لفظ چنا ہے. حافظ شیراز معروف فارسی شاعر ایرانی، اس نے اس کے لیے لفظ جرس ڈھونڈا ہے کہ مرا در منزل جانان، کہ مجھے اس دیار میں، دیار جانان میں کیا رغبت ہے، میرا کیا کام ہے یہاں پر. کہ کیونکہ ہر دم جرس فریاد می دارد کہ بر بندید محملہ. کہا کہ تم سوئے ہوئے ہو، جرس کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں پہنچ رہی، میں تو سن رہا ہوں کہ جرس بج رہی ہے، گھنٹی یعنی یہ جرس مسلسل آوازیں دے رہی ہے کہ محمل باندھو، سامان باندھو کہ وقت کوچ آ گیا ہے. یہ مسلسل آواز آ رہی ہے. سلانے والی آوازیں الگ ہوتی ہیں. علامہ اقبال بانگ درا ہیں. بانگ درا اور لوری میں فرق ہے. لوری وہ آواز ہے جو سلا دیتی ہے، حس کو سلا دے، سوچ کو سلا دے، عقل کو سلا دے، فکر کو سلا دے، یہ لوری ہے. لیکن جو جھنجھوڑے ان کو، افکار کو بھڑکائے، جیسے ہمارے، البتہ ہمیں تجربہ نہیں ہے افکار بھڑکانے کا، چونکہ پاکستانیوں کے جذبات زیادہ بھڑکائے جاتے ہیں. سیاستدان بھی جذبات بھڑکاتے ہیں، مذہبی بھی جذبات بھڑکاتے ہیں. یہ پاکستان کا جو تقریر کا سٹائل ہے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، انڈیا پاکستان میں، کہ پھپھڑے کے زور سے بات کرنا، گلا پھاڑ پھاڑ کے بات کرنا. مثلا پوری توانائی اس کے لیے وہ باقاعدہ جا کر ڈوپنگ کر کے آتے ہیں آواز نکالنے کے لیے. مثلا جب بھی کوئی مناسبتیں ہوں تقریروں کے لیے، ایسے چیخ چنگاڑ کے بولنا، گلے پھاڑ پھاڑ کے بولنا، یہ تو اصل انسان مہذب طریقہ بسا اوقات نظر نہیں لگتا. کہ آپ بات کرنی ہے آرام سے بات کرو تاکہ سننے والا سن رہے، آپ بھی بولو. یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر جس طرح بولنے والا بول رہا ہے اسی طرح سننے والا بھی اگر اٹھ کے سننا شروع کر دے، اسی طرح بپھر جائے وہ بھی، تو کیا منظر ہوگا وہاں پر. پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اس طرح، کہیں تقریر نہیں ہوتی جس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم جذبات بھڑکانے کے ماہر ہیں، جذبات ابھارنے کے، ہر بات پہ جذبات ابھرتے ہیں.
نہج البلاغہ میں امیر المومنین خطبے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، بعث النبیین، خداوند تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے کس لیے؟ لیثیروا لہم دفائن العقول، تاکہ دفن شدہ عقل کو ابھاریں و اٹھائیں۔ انبیاء آئے ہیں سوئی ہوئی عقل کو جگانے کے لیے، نہ جذبات جگانے کے لیے۔ لہٰذا انبیاء کے کام میں جذباتیت نہیں ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، آپ کو جذباتیت نظر نہیں آئے گی، احساس سے نہیں کھیلتا قرآن۔ تدبر و غور و فکر کو ابھارتا ہے، عقل کو ابھارتا ہے۔ عقل کو ابھارے، عقل ابھرے گی، بڑکے گی، زندہ ہوگی، کام کرے گی، پھر انسان گہرائی میں جاتا ہے۔ یہ بالغ النظر افراد اگر نہ ہوں یا کھیل تماشا سے ان کو فرصت ملے اور گہرائی میں جائیں، انہیں اندازہ ہوگا کہ ان واقعات کے اندر یا ان موضوعات کے اندر کتنا سرمایہ ہے انسان کے لیے، خصوصاً کربلا کے اندر۔ خوب اس تمہید کے ساتھ اب ہم آئیں، دیکھیں ذرا کربلا کی گہرائی میں جائیں، اس سطح سے پیچھے جائیں، تھوڑا نیچے جائیں، ہم اس کے باطن میں جائیں کہ یہ ماجرا کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تاریخوں میں سطح لکھی جاتی ہے، تاریخ سطح کا نام ہے۔ تاریخ کو نظر ہی سطح آتی ہے، تاریخ کبھی گہرائی میں نہیں اترتی۔ بعد میں تاریخ کا تجزیہ کرنے والے آتے ہیں جو تاریخ کی مدد سے گہرائی میں جاتے ہیں۔ تاریخ کی سطح انہیں یہ موقع دیتی ہے کہ وہ اس سطح سے نیچے اتریں اور اس کی تہ میں اور گہرائی میں جائیں۔ ہم اب تاریخ کی مدد سے تاریخ کی تہ میں جاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں۔ کہ البتہ عرض کیا کہ کربلا چونکہ مذہبی اس کے اندر عنصر موجود ہے، دینی ہے، اور عقیدت کا پہلو غلبہ رکھتا ہے کربلا کے موضوع پر دیگر مذہبی موضوعات کی طرح، اور عقیدت کے جذبوں میں حقیقت جلوہ نما نہیں ہے، حقیقت بالکل چھپی ہوئی ہے۔ عقیدت موقع نہیں دیتی حقیقت کی طرف جانے کا۔ عقیدت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، جذبات ہیں اس میں۔ حقیقت کو تھوڑا سا سکون چاہیے ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ تاریخ میں جو ظاہر لکھا گیا ہے، سطح تاریخ یہ ہے کہ امیر شام کے مرنے کے بعد طے یہ ہوا تھا، پہلے معاہدہ ہوا تھا امیر شام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام میں۔ حالات اس طرح سے بن گئے تھے کہ وہ خود ایک عجیب، وہ بھی اسی کربلا جیسا اہم موضوع ہے، وہ بھی صلح امام حسن علیہ السلام، کہ عموماً سطحی نگاہیں رکھنے والے، ظاہر دیکھنے والے، وہ یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ حتیٰ بعض لوگوں نے ٹی وی چینلز پر یہ بات کی، آپ نے سنی ہوگی کہ کیوں امام حسن، دو بھائی ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی، ایک ہی خاندان، ایک ہی تربیت، ایک ہی دین، ایک سب کچھ ہے، لیکن عمل بالکل دونوں کے الگ الگ ہیں۔ اور اسی حکومت کے ساتھ ایک صلح کرتا ہے اور اسی حکومت کے ساتھ دوسرا بھائی جنگ کرتا ہے۔ کیوں ہوا یہ کام؟ بعضوں نے کہا کہ یہ مزاجوں کا فرق ہے، یعنی وہ ذرا نرم مزاج تھے اور یہ تیز مزاج تھا ان کا۔ یہ ٹی وی چینلز پر بعضوں نے اظہار کیا ہے، اور اس قسم کے اظہارات فقط یہی بتاتے ہیں کہ اظہار کرنے والا سطحی نگاہ رکھتا ہے، سطح کو دیکھ رہا ہے، نیچے نہیں دیکھ رہا۔ اگر نیچے دیکھتا تو اس کو پتہ چلتا، صلح کی گہرائی میں جاتا اور جنگ کی گہرائی میں جاتا تو گہرائی میں دونوں ایک ہیں اندر سے۔ وہ جنگ کی گہرائی بالکل صلح کے اسباب ہیں اس کے اندر، اور صلح کے اسباب کے اندر جنگ کے اسباب موجود ہیں اس کے اندر، کہ ابھی ہم صلح کو نہیں دیکھ رہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس مناسبت سے کبھی آپ کی خدمت میں یا کسی اور جگہ تو عرض کروں گا کہ البتہ ہوا ہے، اس متعلق تجزیہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر۔ اس معاہدے کے تحت حکومت موروثی نہیں ہوگی، بلکہ امیر شام اپنے بعد یہ حکومت لوٹا دیں گے امام حسن مجتبی کو، یا امام حسن مجتبی کے جانشین کو لوٹا دیں گے، جب تک ان حالات کے تناظر میں یہ صلح نامہ ہوا۔ اس صلح نامے کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے جتنی عرصہ امیر شام زندہ تھا، امام حسن نے کچھ بھی نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام نے خاموشی سے
زندگی بسر کی. امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین قرار دیا. یہ بہت ساری شخصیات کو مسلمانوں کو ناگوار گزرا کہ یہ تو طے نہیں تھا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت موروثی بنتی جا رہی ہے. اس پر اعتراض کیا بہت سارے لوگوں نے، لیکن ظاہر حکومت کے وسائل، آج جمہوری حکومتیں اتنی مستبد حکومتیں ہیں کہ لوگ جرت نہیں کرتے اظہار کریں، اور ملوکیت کی حکومتیں، آمریت کی حکومتیں، ان میں انسان کی سانس مشکل سے چلتی ہے. استبدادی حکومتیں، آپ کو شاید تجربہ ہوگا، استبدادی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بعض، ضیاء الحق کے، مارشاء اللہ کا، کہ استبدادی حکومت کا عمل کیا ہوتا ہے، کس طرح کی ہوتی ہے. اور یہ بھی حالانکہ نرم استبداد تھا، اس کے اندر مکاری بھی شامل تھی، لیکن اگر ہیں اس وقت دنیا میں استبدادی حکومتیں موجود ہیں، آمریت موجود ہے، عرب ملک جتنے بھی ہیں سب کے اندر استبدادی حکومت ہے، جتنے عرب ممالک ہیں سب میں. اور وہاں آپ جائیں تو واقعاً دم گھٹتا ہے انسان کا، سانس رک جاتی ہے. سوائے لیبر کے، کاریگروں کے، یا جو معیشت کی نگاہ سے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو صرف پیسہ کمانا ہے وہاں، اور وہاں جا کر ان کی حرکات و سکنات دیکھیں، بالکل سدھائے ہوئے ایک حیوان کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، آنکھ نہیں اوپر اٹھاتے. یہ ہمارے ملک سے گئے ہوئے لوگ آنکھ نہیں اٹھاتے. یہ پاکستان میں چند دن پہلے ایک شخصیت سے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہی لوگ جو یہاں نہ سگنل کا احترام کرتے ہیں، نہ بچوں کا احترام کرتے ہیں، نہ خواتین کا احترام کرتے ہیں، اور گاڑیاں چلاتے نہیں اڑاتے ہیں، یہی جب چلے جاتے ہیں عرب ملکوں میں تو وہاں دیکھیں کس طرح انسان کے بچے کی طرح گاڑی چلاتے ہیں، کہ آنکھ نہیں اٹھاتے وہاں پر. کیوں آنکھ نہیں اٹھاتے؟ چونکہ حکومت اس طرح کی ہے کہ وہ فوراً ہاتھ کاٹ دیں گے، گلا کاٹ دیں گے، جو چیز سامنے آئی کاٹ دیں گے. اس لیے وہاں دم سانس لینے کی بھی کسی میں طاقت نہیں ہے. اور ان کو صرف سروکار ہوتا ہے کہ ہم کیوں سانس لیں، جب سانس لیے بغیر ہمیں ملتی ہے، تنخواہ مل رہی ہے تو کافی ہے، ہمارا تو گھر چلنا چاہیے. آپ کے ملک میں پھر بھی تمام آشفتگی و آشوب و ہر چیز کے باوجود بھی آپ میں ہوں گے ایسے جو دوسرے ملکوں سے ہو کر آئے ہوئے ہیں ہر طرح کے، لیکن یقین جان لیں کہ پاکستان ان حالات میں بھی بڑی نعمت ہے. یہ پرآشوب ملک پھر بھی نعمت ہے، اتنی مشکلات کے باوجود بھی. جو اس کے اندر ہیں، دہشت گردی ہے، ناامنی ہے، فرقہ واریت ہے، قوم پرستی ہے، اور سیاست بازی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. اب ان ٹی وی چینلز نے تو ذہن اتنے مفلوج کر دیے ہیں پاکستانیوں کے، سب گولیاں کھا رہے ہیں، بیمار نہیں ہیں لیکن میڈیسن پہ چلتے ہیں سارے. اگر آپ، میں بعضوں سے کہا ہے کہ آپ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، میڈیسن سے بھی جان چھوٹ جائے گی، بالکل آپ نارمل ہو جائیں گے، کوئی ٹینشن، کوئی چڑچڑا پن نہیں ہے. استبدادی حکومتوں میں جرت نہیں ہوتی کسی کے اظہار کی، اس وجہ سے یہ عمل ہوا، اور اکثریت خاموش رہی. خاموشی کو رضا سمجھا جاتا ہے سیاست کی دنیا میں. آپ خاموش ہیں تو آپ بھی راضی ہیں. اور اتفاقاً علم کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، سیاست کی دنیا میں ایسا ہے کہ اگر آپ خاموش ہیں کسی ماجرا پر تو آپ اس میں شامل سمجھے جائیں گے. دین کا حکم بھی یہی ہے. جو خاموش ہے، مثلا کسی اگر ظلم پر کوئی خاموش ہے تو وہ ظالم ہی سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی قتل پر خاموش ہے وہ قاتل کے ساتھ ہے. ظالم کو جو نہ روکے وہ ظالم کے ساتھ ہے، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. کس طرح ہے شعر آگے ہے کسی کو یاد؟ ہم امن چاہتے ہیں مگر جنگ کے سوا، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. قاتل کو جو نہ روکے وہ قاتل کے ساتھ ہے، ظالم کو جو نہ ٹوکے وہ ظالم کے ساتھ ہے. ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح.
ایسا ہی ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. شاعر نے، ادیب نے جو لکھا ہے، پاکستانی ادیب نے، یہ پاکستانی ادیب کا شعر ہے کہ ظالم کو جو نہ روکے وہ ظالم کے ساتھ ہے. اور یہ ٹھیک بات ہے، دین بھی یہی کہتا ہے. روایت میں بالکل حدیث میں یہ الفاظ ہیں، جو ظالم کو نہ روکے نہ بولے وہ ظالم کے ساتھ ہے. استبدادی حکومتوں میں اظہار نہیں ہوتا، جرأت اظہار نہیں ہوتا کسی کو، چونکہ گردن جاتی ہے انسان کی، مفادات جاتے ہیں، لوگ خاموش رہے. چند شخصیات جن کے بارے میں امیر شام نے پہلے سے پیشنگوئی کر رکھی تھی کہ یہ نہیں مانیں گے میرے فیصلے کو اور یہ مخالفت بھی کریں گے. ان شخصیات میں بعض نامور شخصیات تھیں اس زمانے کی، اسلامی دنیا کی، اسلامی مملکت کی بہت چوٹی کی بڑی شخصیات، صف اول کی شخصیات میں ایک عبداللہ ابن عباس تھے. عباس رسول اللہ کے چچا بزرگوار، ان کے فرزند تھے، ان کا نام تھا عبداللہ. معروف شخصیت ہیں عبداللہ ابن عباس، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، راوی ہیں، بہت صاحب علم و فضل انسان ہیں. یہ ان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ نہیں مانیں گے میرے فیصلے کو، یعنی میرے بیٹے کو مسلمانوں کا خلیفہ و رہنما نہیں مانیں گے. ایک عبداللہ ابن عمر، خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم کے فرزند، یہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اس وقت، کافی مسن تھے. ان کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ یہ بھی نہیں مانیں گے. اور اس کے علاوہ چند شخصیات اور، ایک عبداللہ ابن زبیر، زبیر ابن عوام جو بہت جید شخصیت صحابہ میں سے، صحابہ کرام میں سے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ میں ساری دنیا سیاہ سنی سب آشنا ہے ان کی شخصیت سے. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ ہے. یہ تین عباد اللہ تھے اس وقت بڑی شخصیات میں سے. اور چوتھی شخصیت تھے ابو عبداللہ، یعنی امام حسین علیہ السلام. کہا یہ چار جو اس وقت چوٹی کے رہنما ہیں اپنے اپنے سلسلے کے، یہ نہیں مانیں گے میرا فیصلہ. لہٰذا جب جانشین بنایا تو ساتھ بیٹے کو یہ کہا بھی تھا کہ ان سے ہوشیار رہنا، انہیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا. ان چاروں کو اگر ان سے غفلت برتی پھر تیری حکومت قائم نہیں رہ سکتی. اور خصوصاً باقی تین کے بارے میں لکھا کہ عبداللہ ابن عباس ہے، اگر تو تھوڑا سا دباؤ ڈالے گا تو وہ چپ رہیں گے. عبداللہ ابن عمر ہیں خلیفہ ثانی کے بیٹے، وہ زیادہ اہل عبادت ہیں، ان کو ہمیشہ وہ مصلی پہ رہتے ہیں، تسبیح و مصلی و عبادت و ریاضت، وہ ان کا کام ہے. دو کے بارے میں کہا کہ یہ زیادہ خطرناک ہیں، ایک عبداللہ ابن زبیر. البتہ رائے حل بتایا کہ ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور سب سے زیادہ کہا جو شخصیت تیری حکومت کے لیے خطرہ ہے وہ ہے حسین ابن علی. یزید نے برسر اقتدار آتے ہی اپنی اقتدار کو باپ کی وصیت، مشاورین کا مشورہ اور کھٹکا کہ کہیں میری حکومت قدم اول میں ان مضبوط شخصیات کی طرف سے خطرے میں نہ پڑ جائے، فوراً والی، یہ تینوں چاروں مدینہ میں تھے، یہ سب کے سب یثرب میں تھے، اور پایہ تخت دارالخلافہ دمشق میں ہے. دمشق سے فوراً حکم آیا کہ ان چاروں کو بلا کر سب سے پہلے ان سے بیعت لے، پھر عام لوگوں سے لینا. بلایا گیا. ولید ابن عتبہ نے بلا کر بیعت کے لیے، وہ والی تھا شامی حکومت کا، دمشق کی حکومت کا والی، مدینہ کا گورنر، بلا کر ان سے مطالبہ کیا. کچھ تو گئے ہی نہیں، یہ تین شخصیات نہیں گئے دفتر میں، گورنر کے دفتر میں، بلکہ جو ہی انہیں ایک کو تو پیغام ہی نہیں ملا. وہ پیغام لینے سے پہلے ہی، جس طرح آتا ہے نا یہاں عدالت کے سمن آتے ہیں، بعض وصول ہی نہیں کرتے وہ، چونکہ ریکارڈ میں آ جاتا ہے کہ اس نے لے لیا تھا، جب لے لیا تو آئی کیوں نہیں. اگر وصول ہی نہیں ہوا تو مشکل تھوڑی کم ہو جاتی ہے. کچھ نے وصول ہی نہیں کیا، کچھ گھر چھوڑ گئے. امام علیہ السلام کو اطلاع ملی، مدینہ لکھا ہوا ہے دقیق روایات کے اندر، یہ میرے سامنے کتاب ہے جس کے اندر یہ ساری تاریخ تفصیل کے ساتھ ہے. اس میں ہے کہ امام علیہ السلام مسجد النبی میں تھے، اور وہاں پر حکومتی اہلکار آیا اور اس نے آ کر سرکاری خط دیا اور دعوت کے آپ کو طلب کیا جا رہا ہے، گورنر صاحب نے بلایا ہے.
امام علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں. گئے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو وہ چلا گیا وہ شخص، امام آئے، اپنے بنو ہاشم کے افراد کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مجھے بلایا گیا ہے دفتر میں، اور مجھے لگتا ہے کہ دمشق میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، یعنی حاکم پہلا دنیا سے چلا گیا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا ہے، اور اب ہم سے یہ بیعت مانگیں گے. یہ امام علیہ السلام نے پہلے ہی دفتر جانے سے پہلے یہ فرما دیا تھا. بنو ہاشم کے گروہ کو ساتھ لیا اور انہیں کہہ دیا کہ میں اندر جاؤں گا دفتر میں اور آپ باہر کھڑے ہوں. امام اندر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا نہیں بلکہ ان کو بتایا. امام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا حاکم مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے، دمشق سے اطلاع آئی ہے کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے، اور آپ نے درست اندازہ لگایا ہے. ہم نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے کہ اب حاکم امیر شام نہیں بلکہ یزید ہے، یزید ابن معاویہ، اور یہ ان کا خط ہے ہمارے پاس جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ان افراد سے بیعت لو، اور خصوصاً حسین ابن علی سے. اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ سر، دوسری کوئی چیز نہیں، ورنہ سر چاہیے. خوب یہ حکم ہے تو آپ اب سوچ لیں. وہاں پر پھر امام علیہ السلام نے پہلا خطبہ اپنے قیام کا، حکومتی مخالفت کا کھلا خطبہ یہاں دیا. امام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یزید کون ہے؟ یزید رجل فاسق. میں وہ امام علیہ السلام کا خطبہ یہ کتاب سے پڑھ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. امام علیہ السلام جب آئے اس دفتر کے اندر تو فسترجع الحسین وقال، بھلے معذرت وہ دوسرا خطبہ یہ ہے. یہ ہے خطبہ. جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ بیعت کرو تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید کون ہے اور میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ یزید رجل فاسق مولن الفسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ یلعب بالکلاب والفہود ویبغض آل الرسول. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یزید کون ہے جس کی بیعت مجھ سے مانگ رہے ہو؟ فاسق، فاجر، شراب خار، کتوں کے ساتھ کھیلنے والا، اور قاتل نفس محرمہ. یزید نے بعضوں نے لکھا ہے اس کو شوق تھا یہ جانوروں کا. بندر بھی پالے ہوئے تھے، بلیاں بھی، اور کتے بھی اس نے پالے ہوئے تھے، وہی جو آج مومنین کے گھروں میں بھی موجود ہیں بہت سارے گھروں میں. جائے کسی گھر میں بلی پالی ہوئی ہے، کسی میں بندر پالا ہوا ہے، کسی میں کتا پالا ہوا ہے. اب یہ یزید اس نے یہ شوقین تھا، شوق مزاج تھا. یہ اہل سیاست نہیں تھا، آوارہ، عیاش، اوباش تھا. یہ معروف تھا اوباش. اس نے یہ سب پالا ہوا تھا. جب یہ حاکم بنا مسلمانوں کا، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جو بھی یہ بات کرتا، مثلا اس کے پاس آتے درباری، آ کر پوچھتے خلیفہ سے یا حاکم سے، آرڈر لیتے مملکت چلانے کا کہ یا حکمران ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ کیا حکم ہے. تو یزید پہلے بندر سے پوچھتا کہ تو بتا کیا کرنا چاہیے. مثلا بندر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو حرکت کرتا ہے، بندر ہے وہ، بندر ساکت آرام نہیں بیٹھتا. وہ جو بھی حرکت کرتا یزید اس کا ایک معنی نکالتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، یا کہہ دیتا یہ غلط ہے. بہت سارے موقعوں پر، اور اس پر حتیٰ اس کے اپنے دربار کے لوگ اعتراض کرتے کہ یہ کیا مسخرہ بنا دیا تو نے حکومت کو، کہ بندروں سے پوچھ کے تو فرمان صادر کرتا ہے. امام علیہ السلام اپنے خطبے میں یہی الفاظ استعمال کریں کہ یہ تو ایسا شخص ہے، اس کے بارے میں آپ مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور یہ کہہ کر امام آ گئے. پھر اس کے بعد
آ کر لوگوں سے ملے اور بتایا کہ میں یزید کی بیعت سے انکار کر آیا ہوں اور اب میں کھل کے اس حکومت کے خلاف، اس حاکم کے خلاف قیام کرنے والا ہوں، خروج کرنے والا ہوں، اور آپ لوگ میرا ساتھ دو، اپنے اہل خاندان بنو ہاشم اور جتنے جید لوگ، چونکہ مدینہ مرکز تھا، بڑی بڑے صحابہ اور ان کی اولاد مدینہ کے اندر مقیم تھے، ان سب کو جا کے فردن فردن امام علیہ السلام ملے اور قبائل کی میٹنگز بلائیں امام نے مختصر وقت کے اندر، ایک دن رات کے اندر ہر قبیلے کی میٹنگ بلائی اور جرگہ بلایا اور ان کے ساتھ انہیں پیغام دیا کہ میں قیام کر رہا ہوں اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں۔ بعد میں اپنا خاندان تیار کیا، کچھ لوگ امام کے ساتھ آئے، کچھ نہیں آئے، اور امام مدینہ سے نکل پڑے مکہ کی جانب۔ یہ بات ہے 28 رجب کی، 28 رجب 59 ہجری، 60 ہجری، 28 رجب 60 ہجری، اور 3 شعبان کو امام مکہ پہنچ گئے۔ 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک امام مکہ میں تشریف فرما رہے، یعنی 4 مہینے اور 5 دن اتنا قیام، مفصل قیام وہاں کیا۔ چونکہ حج نزدیک تھا، شعبان کا مہینہ تھا، بعد میں رمضان، شوال، ذیقعدہ اور حج ہی کی خاطر امام رکے رہے کہ حج کا موسم آ جائے، پورے امت اسلامیہ متدینین دیندار ساری دنیا سے، ساری مملکت سے حج پہ آ جائیں اور میں ان کو یہ اپنا پیغام دوں اور ان کو بتاؤں کہ کون تمہارا حاکم ہے، کیسا حاکم ہے، اور تمہارا فریضہ شرعی کیا ہے۔ بحیثیت امام میرا یہ فریضہ ہے۔ وہاں پر امام علیہ السلام نے اپنے نمائندے بھیجے مختلف علاقوں کے اندر، کہ بعض نمائندے مشہور ہو گئے، بعضوں کا کسی کو نام معلوم نہیں ہے۔ ایک نمائندے جناب مسلم ابن عقیل تھے جو کوفہ بھیجے اور شہید ہو گئے۔ خود مکہ میں رہ کر جتنے زائرین حجاج تھے سب کو امام علیہ السلام نے جا کر ملاقاتیں کی، خود وہ امام کے پیچھے آتے۔ 4 ماہ میں کوئی کاروان، کوئی قبیلہ، کوئی بڑی شخصیت، کوئی سردار، کوئی عالم دین امام نے نہیں چھوڑا جسے ملاقات نہ کی اور جسے پیغام نہ دیا ہو۔ امام علیہ السلام سے اظہار ہمدردی کرتے، غمخواری کرتے، روتے بھی تھے بعض، اور منع بھی کرتے امام کو کہ آپ نہ جائیں۔ پہلے تو حکومت کے خلاف نہ اٹھیں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بھی منع کرتے تھے، محمد ابن حنفیہ انہوں نے بھی منع کیا کہ آپ نہ جائیں۔ یہی جناب عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عمر، یہ سب منع کرتے رہے امام کو، اور روتے بھی تھے امام کے پاس آ کر کہ آپ نہ جائیں، چونکہ آپ رسول اللہ کی یادگار ہیں، آل رسول ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہمیں رسول اللہ کی یاد آتی ہے، آپ چلے جائیں گے۔ ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ حسین چہرہ، یہ خوبصورت چہرہ، یہ خون میں ڈوب جائے گا اور ہمیں دکھ ہوگا، افسوس ہوگا۔ بہرکیف امام کے ساتھ ہمدردی تھی، لیکن امام کے موقف کے حامی نہیں تھے اور نہیں گئے امام کے ساتھ۔ 8 ذی الحجہ کو امام نے مکہ بھی چھوڑ دیا اور آخری اتمام حجت کر کے ان سے نکل گئے، کہ وہ بھی بڑا خوبصورت خطبہ ہے جو امام علیہ السلام نے دیا۔ یہ جو میں نے وصیت نامہ پڑھا ہے سرنامہ کلام کے طور پر، انی لم اخرج اشر ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، یہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو لکھ کے دیا امام نے کہ میرا مقصد جانے کا امت کی اصلاح کرنا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مکہ میں گئے اور مکہ سے پھر رخصت ہوئے، مکہ کو بھی چھوڑ دیا۔ مکہ سے نکلتے ہوئے امام علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، میں چند الفاظ اس کے تبرکاً عرض کر دوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ الفاظ رہیں۔ امام کن الفاظ کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر گئے؟ اس خطبے کے الفاظ یہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے حمد و ثناء پروردگار کے بعد یہ فرمایا، الحمدللہ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ، یہ خطبہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفطات۔ چونکہ بہت فصیح شخصیت ہے امام، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ مکہ سے نکلتے ہوئے۔ 8 ذی الحجہ بہت اہم دن ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ہوگا انشاءاللہ۔ 8 ذی الحجہ وہ دن ہے جب باقاعدہ طور پر حج کے لیے حجاج تیاری کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر منا اور عرفہ کی طرف چلے جاتے ہیں، چونکہ 9 ذی الحجہ کو باقاعدہ حج شروع ہو جاتا ہے میدان عرفہ سے۔
8 کو ہی نکل جاتے ہیں، مکہ چھوڑ دیتے ہیں، بعض منا کے راستے، بعض سیدھے عرفہ چلے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھے جاتے ہیں دوبارہ، پہلے عمرہ کرتے ہیں حاجی جو باہر سے جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ پھر محل ہو جاتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ محرم ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو سارے حجاج، لاکھوں حاجی مسلمان احرام باندھ کر جانا چاہ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، امام علیہ السلام نے بندھے ہوئے احرام کھول دیے اور ارادہ کیا کوفہ جانے کا۔ ساتھ اہل مکہ کو، حاجیوں کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ آئیں اس وقت، اور وہاں پر یہ خطبہ بیان فرمایا۔ دیکھیں امام علیہ السلام بہت واضح الفاظ میں، یہ نہیں کہ کسی کو ورغلا کے کہ آپ آ جاؤ، ہمیں فتح ہوگی، ہمیں کامیابی ہوگی، حکومت ہماری ہوگی، جب میری حکومت ہوگی آپ کو منسٹری دے دوں گا، آپ کو وزارت دے دوں گا، آپ کو اس چیز کا۔ کسی کو امام نے دھوکہ نہیں دیا، نہ مدینہ میں، نہ مکہ میں، نہ اس کے بعد، بلکہ مدینہ میں بھی بنو ہاشم کو کہا کہ آؤ میرا ساتھ دو، لیکن سوچ سمجھ کے آنا کہ جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا۔ اب ظاہر ہے جب یہ جملہ بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا، اور پھر کہتے ہیں میرا ساتھ دو، کون آئے گا مدینہ میں سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے، کہ جب اس کو پتہ ہے کہ مارے بھی جائیں گے۔ اسی طرح جب مکہ سے روانہ ہوئے تو خطبہ یہ دے رہے ہیں، خط الموت علی ولد آدم محط القلادت علی جید الفتات۔ بہت فصیح تعبیر ہے کہ اللہ نے موت انسان کے لیے وہ گلے کا ہار قرار دیا ہے جس طرح جوان عورت کے لیے سونے کا خوبصورت ہار گلے میں وہ بڑے فخر سے پہنتی ہے زیبائی کے لیے، یہ ہار ہے جو اللہ نے ہر انسان کے لیے بنایا، یعنی موت۔ موت وہ خوبصورت ہار ہے اللہ نے بنایا ہے بشریت کے لیے، جس طرح عورت، جوان عورت گلے میں فتات جوان عورت کو کہتے ہیں، جوان عورت جس طرح گلے میں سونے کا ہار پہنتی ہے۔ وما اولحنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے میرا دل اسی طرح تنگ پڑ گیا ہے جس طرح یعقوب بےتاب ہو گئے تھے یوسف سے ملنے کے لیے۔ وخیر لی مسرع انا لاقیہ کانی باوصالی تقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا جسم صحرائی بھیڑیے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یہ مکیوں کو خطبہ دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ او میرے ساتھ آؤ، ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یوں ہوگا، میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ فَيَمْلَأَنَّ مِنِّي أَقْرَاشًا جَوْفًا وَأَجْرِبَةً صَغَبًا لَا مَحِيصَ عَنْ يَوْمٍ خُطَّ بِالْقَلَمِ رِضَى اللَّهِ رِضَانَا أَهْلُ الْبَيْتِ نَصْبِرُ عَلَى بَلَائِهِ وَيُوَفِّينَ أَجْرَ الصَّابِرِينَ لَنْ تَشُزُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَحْمَتُهُ۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ان الحلم زینۃ والوفاء مروۃ۔ بھلے یہ فرمایا کہ من کان باذلا فینا مہجتہ، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ نکلو اور اپنی قربانی پیش کرو۔ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، اور شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ فلیرحل معانا، جو بھی ان کے لیے شہادت کے لیے تیار ہے بسم اللہ سامان باندھ لے، میں جانے والا ہوں۔ فإننی راحل مصبحا انشاءاللہ۔ یہ 7 ذی الحجہ کا خطبہ ہے کہ کل انشاءاللہ میں جا رہا ہوں، جو بھی شہادت کے لیے تیار ہے وہ اپنا رخت سفر باندھ لے، میرے ساتھ آ جائے۔ خوب یہاں بات اور پیچیدہ ہو جاتی ہے، اب یہاں تاریخ روک لیتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، چونکہ ہمیں اصل فلسفہ دیکھنا ہے اس کا، کیوں ہوا یہ قیام۔ ہم نے جو تربیت پائی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، ماں باپ سے جو سیکھا ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی دنیا بھی البتہ ایسی ہی ہے، ایسی سوچ ہے اس وقت سب کی، مذہبیوں کی بھی اور غیر مذہبیوں کی، کہ اگر آپ کو سامنے خطرہ نظر آ رہا ہے، موت نظر آ رہی ہے، اور یقینی موت ہے، نہ کہ احتمال ہے موت کا، تو پھر تو اصلاً جائز ہی نہیں ہے وہاں پر جانا، وہاں تو انسان قدم نہ رکھے، چونکہ ہمارا فریضہ وظیفہ اپنی جان بچانا ہے، جان بچائیں آپ اپنی۔ یہ وہ تربیت ہے ہماری جو ہمارے ذہنوں میں پیدائشی طور پر، ہمارے ماں باپ کا نظریہ یہی ہے، ہمارے مذہبیوں کا نظریہ یہی ہے، سیاستدانوں کا نظریہ یہی ہے، ہمارے معلمین کا نظریہ، سب کا یہی ہے کہ جہاں آپ کو
خطرہ محسوس ہو وہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، چونکہ اصل جان ہے انسان کی اور جان بچانی ہے آپ نے. یہ تربیت اگر ذہن میں یہ نقطہ ہو تو ظاہر ہے پھر سوال اور شدت اختیار کر لیتا ہے. یہاں پر کربلا کا ماجرا کہ آپ کو موت نظر آ رہی ہے، خود فرما رہے ہیں کہ مجھے موت نظر آ رہی ہے، اور جو مرنے کے لیے تیار ہے وہ میرے ساتھ آ جائے. تو کیوں آپ لوگوں کی بات سنتے نہیں ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہ نکلیں آپ اور یہیں بیٹھ جائیں؟ بلکہ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ چھپ جائیں. کئی مشورے دیے. کچھ نے کہا کہ ہم بات چیت کروا دیتے ہیں، مذاکرات کرا دیتے ہیں آپ کے اور یزید کے درمیان. تو وہاں سے کوئی نہ کوئی، چونکہ کچھ لوگوں نے اور بھی بیعت نہیں کی تھی، ان کے لیے مشکل کوئی نہیں ہوئی، آپ کے لیے بھی نہیں ہوگی. کچھ نے کہا کہ آپ چھپ جائیں. اپنے بھائی نے کہا، محمد ابن حنفیہ نے عجیب مشورہ دیا. محمد ابن حنفیہ وہ تھے جو امیر المومنین کی دوسری زوجہ سے تھے، علی علیہ السلام کے فرزند تھے، لیکن حضرت زہرا کے فرزند نہیں تھے. ایک اور زوجہ تھی، ان کا نام حنفیہ تھا، ان کے یہ فرزند تھے. اس وجہ سے انہیں محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے. باقی اولاد جو ہے وہ مثلا علی علیہ السلام کے نام سے حسین ابن علی، حسن ابن علی، عباس ابن علی، لیکن یہ فرزند ماں کی طرف زیادہ منسوب ہے، محمد ابن حنفیہ. کنیا بھی ان کا ابن حنفیہ تھا. یہ انہوں نے مشورہ دیا امام علیہ السلام کو کہ آپ یہاں سے جائیں، مکہ جا کر کعبہ کے اندر مجاور بن جائیں، چونکہ کعبہ میں قتل کرنا، خون بہانا جائز نہیں ہے. پھر کہا کہ اگر کعبہ میں آپ ناامنی سمجھیں کہ امن نہیں ہے تو کعبہ سے نکل کے یمن چلے جائیں. یمن میں آپ کے ماننے والے زیادہ ہیں، یمن قریب ہے، وہاں جا کے پناہ لے لیں. اگر یمن میں بھی پناہ نہ ملے تو پھر آپ یمن اور مکہ کے درمیان، یہ طائف اور یمن کے درمیان کا علاقہ صحرائی پہاڑی علاقہ ہے، اس میں غاریں ہیں، پہاڑی علاقہ ہے اور غاریں ہیں. انہوں نے بھائی نے مشورہ دیا کہ ان غاروں کے اندر جا کے چھپ جائیں اور اس وقت تک وہاں بیٹھے رہیں جب تک یزید کی موت کی خبر نہیں آ جاتی آپ کو. وہ ایک دن تو مرنا ہی ہے نا، اس نے کسی وجہ سے مر جائے گا، شراب پی کے مر جائے گا یا کسی اور وجہ سے، یا کوئی مار دے گا اس کو. اور ایسا ہی ہوا، کربلا کے فوراً بعد مر گیا یزید، زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا، ظاہراً 63 ہجری میں مر گیا وہ. خوب یہ مر جائے گا، جب مر جائے تو آپ غار سے باہر آ جانا. یہ بھائی اپنا مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں. امام علیہ السلام نے یہ باتیں ساری سنی اور اظہار کیا ناپسندیدگی کا کہ امام کو یہ باتیں پسند نہیں آ رہی جو کچھ یہ لوگ بتا رہے ہیں. ایک طرف سے یہ مشورے کہ آپ نہ جائیں، مذاکرات کریں. دوسری طرف سے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ موت مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ یہاں یہ سوچتے ہیں کہ مجبور تھے امام، یعنی جبرن امام کو وہاں لایا گیا، مجبور بھی نہیں تھے. خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں مجبور نہیں ہوں، بچنے کا راستہ موجود ہے میرے پاس، لیکن میں اس راستے پہ جانے والا نہیں ہوں. وہ راستہ نہیں طے کر سکتا جس راستے میں بچ سکتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ذلت. ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. یہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس دو راستے ہیں، ایک موت کا و تلواروں کا راستہ اور ایک ذلت کا راستہ ہے. میں اس راہ پہ چلوں، اگر ذلت کے راستے پر بچ سکتا ہوں، میں بھی بچ جاؤں گا، میرا خاندان بھی بچ جائے گا، لیکن یہ راستہ میں نہیں جا سکتا چونکہ ذلت کا راستہ ہے، وہ ذلت میں قبول نہیں کر سکتا ہے. ہاتھ من الذلہ. خوب اب یہاں الجھن یہاں بنتی ہے کہ وہ لوگ جنہیں ایسا مذہب دین پڑھایا گیا ہے جس میں جان بچانی ہے، ذلیل ہو تو بھی جان بچانی ہے، ذلیل نہ ہو تو بھی جان بچانی، اصل جان ہے تمہاری، اور اگر ذلت سے جان بچتی ہے تو کیا حرج ہے. مجبوری کے عالم میں انسان ذلت بھی گلے لگا لیتا ہے. وہ درس جو ہمیں پڑھایا گیا ہے، وہ تعلیم جو ہمیں دی گئی ہے، سب نے مل کر، ماں باپ نے بھی یہی دی ہے اور استادوں نے بھی یہی دی ہے، علماء نے بھی یہی دی ہے، لیڈروں نے بھی یہی تعلیم دی ہے. اصل جان بچانا ہے اور ذلت کو گلے لگا رہو. اس لیے آج پاکستان ذلیل ہے کہ ہماری تعلیم میں شامل ہے، ہم نے جینا ہے ذلت گلے لگا کر. یہاں سے راہ حسین اور دوسروں کا راستہ جدا ہو جاتا ہے. ممکن ہے وہ خود یا حسین بھی کرتے ہوں، لیکن راہ حسین ابن علی نہ چلتے ہوں. وہ لوگ راہ حسین ابن علی یہ کہ ذلت بھی نہیں جا سکتا میں.
اور یہ دین کا یوں نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے پہلی دفعہ فرمایا ہے کہ ذلت پہ نہیں جانا، یہ وہ راستہ ہے جو ممنوع ہے دین کے ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں اور ائمہ اطہار کے فرامین ہیں، اہل سنت و شیعہ دونوں کے ہاں متفقہ ہیں یہ روایات. ان روایات کا مضمون یہ ہے کہ کنز العمال میں بھی ہیں اور وسائل الشیعہ میں بھی ہیں، اور دیگر میں نے ایک شیعہ کتاب کا نام لیا، ایک سنی، دونوں کے اندر ہیں. ان روایات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام شریعت مقرر کی ہے اس میں مجبور لوگوں کا خیال رکھا ہے. یعنی اتنی وہ سخت شریعت نہیں بنائی ہے کہ کوئی مجبور ہو تو بھی اسی پر عمل کرے. مثلا اگر کہا نماز پڑھو کھڑے ہو کر، ایک کھڑا نہیں ہو سکتا، درد ہے اس کی ٹانگوں میں، کمر میں، تو اسے نہیں مجبور کیا گیا کہ آپ حتماً بیساکھیاں لے کے کھڑے ہو، نہ، اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بے شک بیٹھ کے پڑھو. آپ مجبوروں کے لیے دین پورا الگ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، مضطر لوگوں کے لیے. حتیٰ کھانے پینے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو کھانا نہیں ملا اور اتنا آپ بھوکے ہو گئے کہ مرنے کا خطرہ ہے، اگر آپ کچھ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، یہاں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے حرام، مردار، یہ کھائیں تو بچ سکتے ہیں ورنہ مر جائیں گے. یہاں پر خود دین کہتا ہے کہ یہ مردار کی حرمت ہم نے اٹھا لی ہے، اب یہ حرام نہیں رہا، کھا لو مردار، اتنا کھا لو جس سے بچ جاؤ. اگر آپ کی جان بچنے کے لیے یہ حرام ہی رہ گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اتنی مقدار کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں کھانا. یہ تمام مسالک کا جو بھی اسلامی مسلک فرقے ہیں سب کا متفقہ فیصلہ ہے، چونکہ روایات ہیں اس بارے میں اور حکم خداوند تبارک و تعالیٰ ہے کہ یہ کر سکتے ہو. میتہ و مردار حرام ہے، اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں کر سکتے ہیں. اور اس طرح اور بہت سارے استثناء ہیں کہ جہاں پر بتایا گیا یہ ممنوع ہے لیکن مجبوری میں یہ کام کر سکتے ہو آپ. ایک چیز کہا گیا ہے کہ اس میں اختیار ہو یا مجبوری، یہاں ایک ہی راستہ ہے اور کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، کوئی متبادل راستہ نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب تمہیں ایک طرف ذلت ہو اور ایک طرف زندگی، ذلت پہ جائیں تو بچ سکتے ہیں ورنہ موت ہے. اگر ایک آدمی آ کر کہتا ہے گن پوائنٹ پہ، گن پٹی پہ پستول رکھتا ہے، یا ذلیل ہو یا مرنے کے لیے تیار ہو. یہاں دین کہتا ہے، حکم دین ہے کہ مسلمان کو، مومن کو، انسان کو اپنے نفس کو ذلت میں ڈالنے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا. ذلت نفس نہیں اختیار کر سکتے آپ، یہ حق اللہ نے نہیں دیا آپ کو. باقی حق دیے ہیں کہ یہ کر سکتے ہو، یہ حق نہیں دیا اپنے آپ کو ذلت میں ڈالو. وہ مر جاؤں گا، مر جاؤ، یہاں پر ذلت میں نہیں جا سکتے. یہ موت تمہارے لیے عزت و سعادت ہوگی، ذلت دنیا و آخرت کی نگن بختی ہوگی تمہارے لیے، ہلاکت دنیا و آخرت ہے تمہارے لیے. اب توجہ فرمائیں کہ دو مذہب ہو جاتے ہیں یہاں پر. ایک وہ مذہب ہے جس میں اصل بنیاد زندگی ہے، ذلت کی قیمت سے ہی گزارنا پڑے گزارو، وہ جو اس وقت سب گزار رہے ہیں، پورا دنیا اسلام، پورا جہان اسلام. اور ایک راستہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، نہ، ذلت کے راستے پہ نہیں جانا. بس یوں نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام مجبور کر کے باندھ کے لے گئے تھے، ہر جگہ اختیار تھا. جہاں بھی گئے امام علیہ السلام کو اختیار دیا گیا، یہ راستہ ہے یا یہ راستہ ہے، کس پہ چلنا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے ذلت قبول نہیں کرنی. پہنچ گئے اختیار سے کربلا. پہلے کوفہ والوں نے خط لکھے امام علیہ السلام کو، آپ نے نمائندہ بھیجا کوفہ کی جانب پہ، جا کر دیکھیں یہ کتنے وفادار ہیں، ساتھ دیں گے یا نہیں. پارکہ پہلے سے امام کو کوفہ کے بارے میں اندازہ تھا. یوں نہیں ہے کہ اگر کوفہ والے خط نہ لکھتے تو امام علیہ السلام نہ جاتے، پھر بھی امام نے جانا تھا. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ یزید مجھے مجبور کر رہا ہے مرنے پر، نہ، امام فرما رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں. چونکہ یزید کی حکومت کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور یوں نہیں کہ میں یزید حکومت کرے میں خاموش بیٹھوں. کچھ لوگ یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ اگر گھر میں خاموش بیٹھے رہیں، یزید سے کوئی سروکار نہ رکھیں، وہ بھی آپ سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، چونکہ حکومت خاموش مخالفوں کو کچھ بھی نہیں کہتی. ہر استبدادی حکومت خاموش مخالف سے ہوشیار رہتی ہے لیکن کہتی کچھ بھی نہیں.
اور صرف امام حسین علیہ السلام نہیں تھے مخالف، بہت سارے اور بھی مخالف تھے، لیکن خاموش مخالف۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ظالم، فاسق و فاجر یہ حکمران بن جائے، حکومت میں آ جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ ممنوع زندگی ہے۔ دوسری صورت میں موت ہے، امام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، موت اللہ تعالیٰ نے زینت قرار دی ہے انسان کے لیے راہ خدا میں، جس طرح عورت کے لیے خدا نے وہ ہار، گلے کا سونے کا ہار زینت قرار دیا ہے، اس کے لیے زینت ہے، ننگ و عار تو نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت گلے میں زینت کے لیے ہار ڈال دے، پھر شرمندہ ہوتی رہے، پھر لوگ پوچھیں یہ ہار کیوں ڈال دیا ہے، بلکہ جن کا ہار نہیں ہوتا وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، وہ آرٹیفیشل لے کے گلے میں ڈال لیتی ہیں جا کر، تاکہ رنگ تو ملتا ہے اس کا اس سے، لیکن یہ ہار کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ ننگ و عار ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں شہادت، اللہ کی خاطر شہادت۔ اب یہاں عزیزان آپ توجہ فرمائیں، گفتگو زیادہ لمبی نہ ہو، میں اس کو سمیٹوں کہ عرض کیا نا میں نے کہ دو دین ہیں، ایک ہم تک پہنچا ہے، ایک وہیں کربلا میں رک گیا ہے، سید الشہداء کا دین، حسینی دین، جس میں ذلت کی کوئی گنجائش کسی کے لیے نہیں، نہ قوم کے لیے، نہ فرد کے لیے، نہ عورت کے لیے، نہ مرد کے لیے۔ اس دین کو مبلغ نہیں ملے، کربلا کو ملے لوگ پیشہ ور، ذکر کربلا کریں، اپنے کرایہ لیں۔ میں کل ہی مجلس ہوئی وہاں جامعہ میں، تو اس میں اشارہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں کرائے کے لوگ بھی شامل تھے، رینٹ پہ آئے ہوئے۔ مکہ سے امام نے ایک ٹرانسپورٹر سے گھوڑے اور اونٹ کرائے پہ لیے ہوئے تھے، سامان کے لیے اور سواریوں کے لیے۔ یہ ساتھ آیا امام کے اپنے ایوانوں کے ساتھ، اور عصر عاشور تک امام کے ساتھ رہا، آخری وقت تک۔ جب سب انصار و اہل بیت شہید ہو گئے، امام تنہا رہ گئے، اور امام نے لباس جنگ پہنا اور تیاری کرنے لگے خود جنگ کی۔ یہ سمجھ گیا کہ ابھی یہ اکیلے رہ گئے ہیں اور جائیں گے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لڑیں گے تو یہ بھی شہید ہو جائیں گے، یہ تو یقینی نظر آ رہا تھا اسے۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھا اور آ کر کہنے لگا کہ ابھی تو آپ رہ گئے ہیں، اور اب میرا رہنا آپ کے لیے مفید نہیں ہے، اب میں آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا، اور میرے حیوان بھی کسی کام نہیں آئیں گے، تو مہربانی کریں کہ وہ کرایہ جو طے ہوا تھا وہ مجھے دیں، اس سے پہلے کہ آپ میدان میں جائیں میں یہاں سے نکل جاؤں۔ امام علیہ السلام نے اسے کرایہ جو طے ہوا تھا اس سے زیادہ مقدار میں دیا، اور اسے راستہ بھی بتایا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھیں اب تمہیں پتہ ہے کہ یہ میدان جنگ ہے اور چاروں طرف محاصرے میں ہیں ہم، یزیدی لشکر، عمر سعد کا لشکر کوفی، اس نے ہمیں محاصرہ کیا ہوا ہے چاروں طرف سے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس میں بھی امام علیہ السلام نے ایک راستہ، امام کو پتا تھا کہ یہاں سے نکلا جا سکتا ہے محاصرے سے بچ کے، امام نے وہ راستہ بتایا اس کو۔ توجہ فرمائی، یوں نہیں تھا کہ امام علیہ السلام اگر کربلا سے نکلنا چاہتے تو راستہ نہیں تھا، اس رینٹل کو بتا رہے ہیں راستہ کرایہ دار کو کہ تو کرائے پہ میرے ساتھ کربلا میں آیا تھا، یہ راستہ ہے، تو اس راستے سے نکل جا۔ اور وہ چلا گیا، اونٹ بھی لیے، گھوڑے بھی لیے، پیسے بھی لیے، اور امام علیہ السلام کو اس تنہائی میں چھوڑ کے چلا گیا یہ، اور اسی راستے سے محفوظ طریقے سے نکل بھی گیا صحرائے کربلا سے، محاصرے سے باہر۔ بعد میں کسی دوسرے واپس آنے لگا اپنے علاقے میں، اب یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہاں کا تھا یہ، باہر کے یا مدینے کا تھا یا مکہ کا تھا ظاہراً، وہاں واپس آنے لگا۔ راستے میں ایک اور صحرا سے گزرا، وہاں ڈاکوؤں نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے پیسے بھی چھین لیے، جانور بھی چھین لیے، اونٹوں گھوڑے بھی، اور اس کو قتل بھی کر دیا وہاں پر، اسی شخص کو، یہ رینٹل کو۔ وہ کرائے کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان کا کام کیا ہے کہ اپنا کرایہ وصول کریں اور ختم کریں بات اور جائیں۔ یہ کام اب زیادہ ہو گیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے نام پر کرائے کے کام زیادہ ہو گئے ہیں، کرائے پہ پڑھنا، کرائے پہ ہر کام کرانا، وہ کام کرتے ہیں لوگ۔ میں کوئی حرج نہیں، یہاں شاید بات سمجھے مناسب موقع نہیں بات کرنے کا، لیکن میں کر دوں گا۔ یہاں ایک کرائے کے آدمی کی میں بات بتاتا ہوں، کرائے کے آدمی کا کردار۔
ممکن ہے بات سمجھیں گے کہ اس یونیورسٹی میں اور اسٹوڈنٹ کے سامنے یہاں یہ بات مناسب نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید یہی مناسب ہے، پتہ چلے آپ کو، آپ سطحیات کو نہ دیکھیں، سطح کو نہ دیکھیں، آپ گہرائی میں جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی پاکستان میں محرم میں مجلس کے دوران، عاشور کی مجلس یا 10 عشرہ کی محرم مجلس میں سے ایک مجلس کے دوران دھماکہ ہوا اور بڑی مقدار میں تعداد میں مومنین شہید ہو گئے۔ جیسے جانتے ہیں آپ کہ اتنے دھماکے ہوئے کہ اب کسی کو ان کا عدد بھی یاد نہیں کہ کس شہر میں کتنے شہید ہوئے تھے۔ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، اور دروازے پہ ہوا، یہ امام بارگاہ کے دروازے پر ہوا جہاں سے لوگوں کا آنا جانا تھا، وہی رش تھا، وہیں پر ہوا۔ وہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھیں، وہاں زخمی کرا رہے تھے، جو عالم ہوتا ہے عموماً ایسے خوفناک دھماکے میں۔ ایک کوہرام برپا تھا، جو کرائے پہ مجلس پڑھنے آیا تھا، معروف شخصیت ہے، سب جانتے ہیں، اور شاید آپ نے بھی سنی ہے اور داد بھی دی ہوگی اس کو۔ یہ شخص وہاں اس کو پڑھنی تھی، اگر دھماکہ نہ ہوتا تو اس کی باری تھی پڑھنے کی۔ یہ گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں، زخمی کرا رہے ہیں اور شور ہے، ایک کوہرام برپا ہے۔ اور یہ بانی کے پاس گیا، بانی مجلس کے پاس، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے ٹائم دینا تھا دے دیا، اب دھماکہ ہو گیا، یہ میں نے نہیں کیا، میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا، مجھے آگے بھی جا کر مجلس پڑھنی ہے، لہٰذا میرا ٹائم تو ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ یہ آگے مجالس کا سلسلہ نہیں چلے گا، آپ مہربانی کرو جو طے ہوا تھا وہ رقم مجھے دو تاکہ میں اگلی مجلس کو پہنچوں۔ ان لاشوں پر کھڑے ہو کر اس نے فیس وصول کی اپنی، اور پھر آگے چلا گیا لوگوں کو رلانے کے لیے اگلی مجلس میں۔ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ افراد جو کرائے پہ لاشوں پہ کھڑے ہو کے فیس وصول کر کے آگے چلے جائیں گے، یہ لوگوں کو حسین علیہ السلام کا راستہ بتائیں گے؟ یہ کون سا دین سمجھائیں گے؟ یہ کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ سید الشہداء علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عزت کا راستہ، دین عزت کا دین ہے، میں عزت کا امام ہوں، اور امام امت کی اور دین کی عزت کا وارث ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان، ہم یہ سوچتے ہیں پاکستان کی ترقی، پاکستان کا فلاں امیر ملک پاکستان سرمایہ دار ملک ہے، لیکن پسماندہ ترین ملکوں میں ہے اس وقت، ریورس گیئر اس کا لگا ہوا ہے، تعلیم میں پیچھے، معیشت میں پیچھے، ہر چیز میں ریورس لگا ہوا ہے اس کا۔ اور افسوس ہوتا ہے جب عالمی سروے میں پاکستان کا نام بالکل تہ میں، اینڈ میں، احترام میں پاکستان کا نام بالکل آخری نہیں لکھتے، آخری سے ایک عدد پہلے لکھتے ہیں۔ مثلا اگر کل 32 ممالک کرپٹ ہیں تو 31واں نمبر پاکستان کو دیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیوں اتنا احترام کرتے ہیں، اس کا معلوم نہیں۔ عالمی سروے رپورٹس جتنی بھی آتی ہیں پڑھتے ہوں گے آپ کہ ان کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے، ظاہر محفوظ ہیں، ابھی نیٹ پر آپ جائیں تو سروے رپورٹس دنیا ساری کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں بھی ہیں۔ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، ہم نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کا استحکام قائم کرنا ہے، کس قیمت پر؟ اس وقت پاکستان کو ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے عزت کی ضرورت۔ آپ نے اگر سفر کیا ہے پاکستانی پاسپورٹ سے تو آپ کو پتہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی عزت ہے پاکستانی کی۔ یہ سبز پاسپورٹ جرم کی علامت ہے۔ میں نے کیا سفر، متعدد سفر کیا ہے، ہر دفعہ ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا ہوں پاسپورٹ کی وجہ سے، ہر ایئرپورٹ پر، عرب دنیا میں، مغربی دنیا میں، افریقہ میں، افریقن ملک میں گیا جہاں ظاہر ان کے اپنے حالات ہم سے کہیں زیادہ خراب ہیں، ان کے حالات، انہوں نے بھی پکڑ کے الگ بٹھا دیا، مجرم آ گیا۔ جب ان کو پوری تسلی ہوتی ہے کہ ابھی اس کے پاس کوئی جیکٹ شیکٹ نہیں ہے، پھر چھوڑتے، البتہ شک برطرف نہیں ہوتا ان کا، شک پھر بھی رہتا ہے ان کا۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک اور ملک کے اندر تبلیغ کی غرض سے گیا تھا، وہیں ان کے اندر ڈومیسٹک پرواز میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں گیا، وہاں سفر کیا تو جہاز زیادہ حصہ خالی تھا، بڑا جہاز تھا اور اس میں وہ 15-16 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خود ہی مجھے سیٹ دی، ونڈو سیٹ دی، اور وہ جو ایمرجنسی گیٹ کے ساتھ والی ہوتی ہے جس کے آگے تھوڑا
کھلا ایریا ہوتا ہے. میں بھی خوش ہو گیا کہ اچھا ہے یہاں انہوں نے سیٹ دے دی, آرام سے جائیں گے, باقی تنگ سیٹیں. اور جہاز کھڑا ہوا اڑ نہیں رہا, اور سارا سٹاف جو ہے وہ جمع ہو گیا ایک جگہ پر. میں کتاب پڑھ رہا تھا, مجھے ان کی باتوں میں آپس میں باتیں کر رہے تھے زیادہ, میں متوجہ ہوا کہ باتیں میرے متعلق کر رہے ہیں یہ. تو میں نے دیکھا نہیں لیکن کان لگا لیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ان کو کس طرح سے یہاں اس سیٹ سے اٹھا کے کسی اور سیٹ میں بٹھائیں ان کو, کہ یہ نہ ہو کہ یہ دوران پرواز کے دروازہ ہی کھول دے جہاز کا کہ پاکستانی ہے کیا معلوم کہ یہ. اور بعد میں ایک ان کے ایئر ہوسٹس جو تھوڑی ایجڈ تھی, مسن, وہ آئیں بڑی معذرت کر کے اور رسپیکٹ کے ساتھ کہ یہ آپ کا حق ہے, یہ سیٹ آپ کو دی گئی ہے, یہ کوئی نہیں آپ سے لے سکتا, اس طرح کر کر کے. میں نے کہا اصل بات بتاؤ کیا ہے. تو کہنے لگی بات یہ ہے کہ آپ اس سیٹ کو چھوڑ دیں, دوسری سیٹ پر آ جائیں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں چلا جاتا ہوں. یہ ان کا ذہنیت ہے پاکستانی کے بارے میں, اور ہر پاکستانی کا تجربہ ہے. علامت جرم کی بن گیا. اس وقت عزیزان ایمان پاکستان کو عزت کی ضرورت ہے, ملت پاکستان کو عزت کی ضرورت ہے. کتنا آسانی سے ہمیں خرید لیتے ہیں, کتنا آسانی سے. عرب آ کے پیسہ لگا کے بولی لگا کے خرید کے چلے جاتے ہیں. بہت دردناک داستان ہے کربلا, جتنی داستان دردناک پاکستان کی ہے, واقعاً دردناک داستان ہے. ذلت کی راہ پر نکل کھڑے ہوئے سارے. کربلا صرف ایک ثواب کا موضوع نہیں. ہم اگر فلسفہ کربلا کو گہرائی میں جا کر دیکھیں, کربلا حکم خدا پر عمل کرنے کا نام ہے. اللہ کا حکم یہی ہے, دین کا حکم یہی ہے کہ آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا. خصوصاً جب امام ہے, امام ذمہ دار ہے, وارث ہے, نہ صرف قوم کی رفاہ کا و ترقی کا. رفائی حکومتیں اور دینی حکومت میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے. رفائی حکومتیں جو پبلک کی رفاہ کی ذمہ دار ہیں, ان کی ویلفیئر کی ذمہ دار ہیں, کہ ان کے علاج معالجہ ہو, ان کی سڑکیں پکی ہوں, ان کے پل ٹھیک ہوں, ان کے ملک میں یہ امن و امان ہو. خوب ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا, لیکن دنیا کے اقوام میں اس کا مقام کیا ہوگا, دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہوگی, آپ کا شرف و عزت کیا کہاں جائے گا, یہ کون کرے گا؟ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. دینی حکومت, میں یہ اصطلاح کے طور پر استعمال کرتا ہوں لفظ. بنیادی فرق دینی حکومت اور سیکولر یا رفائی حکومت میں یہ ہے کہ رفائی حکومتوں کے مد نظر انسان کی سعادت ہے. سعادت یعنی خوشحال زندگی, وسائل سے بھری ہوئی زندگی, جس میں گھر میں اتنے وسائل ہوں کہ چلنے کی جگہ نہ ہو, ہمیں راستہ نہ ملے, اتنا گھر میں سامان پڑا ہوا ہو کہ چلنے کی جگہ نہ ہو. یہ خوشحال زندگی, یہ سعادت ہے. دینی حکومت کیا کرے گی؟ دینی حکومت کا محور ہدایت ہے. ہدایت, انسان کی ہدایت. ہدایت پہلا ہدف ہے دینی حکومت کا. ہدایت کے اندر سعادت بھی ہے, خوشحال زندگی بھی ہے, لیکن ایسی خوشحال زندگی جس میں ہدایت نہ ہو, ایسی خوشحال زندگی جس میں عزت نہ ہو, ایسی خوشحال زندگی جس میں کرامت نہ ہو. قرآن کریم نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو با کرامت بنایا ہے. کرامت اردو میں پاکستانی معاشرے میں کہتے ہیں انوکھے کام کرنا. جیسے بعض پیروں سے منسوب ہوتے ہیں کہ وہ صاحب کرامت ہیں, ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے, جیب پہ ہاتھ لگائیں خالی ہو جاتا ہے. یہ کرامات پیروں میں سے ہیں. کرامت اردو زبان میں یہ ہے, لیکن عربی زبان میں کرامت شرف کو کہتے ہیں, بلندی کو کہتے ہیں, عزت کو کہتے ہیں. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے, شرف عطا کیا ہے. آدمیت کرامت سے باقی ہے. کرامت گئی, آدمیت بھی گئی. شرف گیا, آدمیت بھی گئی. جب حر بن یزید رہائی بعد میں امام سے آ ملے, یہ پہلا شخص ہے کوفہ کی طرف سے لشکر لے کر جو امام کا راستہ روکنے آئے.
آ کر انہوں نے امام کا راستہ روکا اور خط دکھایا کہ مجھے امیر عبید اللہ کا حکم ہے کہ حسین جہاں ملے راستہ روک لو دوسرے حکم کے آنے تک. روک لیا اس نے راستہ. امام علیہ السلام باہر کے وہ جو وقت گزرا نماز پڑھی, ان کو کھانا دیا امام نے, اور کے لشکر کو پانی بھی دیا. پھر پوچھا کہ امام نے ارادہ کیا کہ ہم نے جانا ہے, اس نے روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے. مجھے اس لیے 1000 فوجی لے کر آیا تھا امام کا راستہ روکنے کے لیے, 1000 گھوڑ سوار. امام نے فرمایا اگر میں نہ رکا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا کہ بہتر ہے آپ رک جائیں, اگر نہ رکے تو میں جنگ پر مجبور ہو جاؤں گا, اور جنگ کا نتیجہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس تو سپاہی نہیں ہے, میرے پاس فوج ہے 1000, تو آپ قتل ہو جائیں گے. اس پر امام علیہ السلام نے حر کو جواب دیا. وہ میں اختتام کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کتنا خوبصورت کلام ہے جو امام علیہ السلام نے حر کو دیا کہ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. لیس شانی, یہ حر کو جواب دے رہے ہیں امام. جب حر نے راستہ روکا اور کہا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا, امام نے جواب دیا لیس شانی شان من یخاف الموت, میری وہ حیثیت نہیں ہے, شخصیت و شان جو موت سے ڈر جاتا ہو. ما احون الموت علی سبیل نیل العز و احیاء الحق, کتنی آسان ہے موت عزت کی راہ پر اور حق کو زندہ کرنے کے لیے. لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالدہ, یہ وہ جملے ہیں جو تمام مسلمانوں کے عبادت گاہوں میں, تعلیمی اداروں میں لکھ دینے چاہیے. عزت پہلا متاع تمہاری عزت ہے. لیس الموت فی سبیل العز, عزت کی راہ میں مرنا, عزت کے ساتھ مرنا. لیس الا حیاتا خالدہ, یہ جاویدان زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی, عزت کی خاطر مرنا, عزت کے ساتھ مرنا ہے. وَلَيْسَتِ الْحَيَاةُ مَعَ الذُّلِّ إِلَّا الْمَوْتَ الَّذِي لَا حَيَاةَ مَعَهُ, اور وہ زندگی جو ذلت میں گزرے وہ اصل میں موت ہے, اور بدترین موت وہ زندگی ہے جو ذلت میں گزرے. ان نفسی لأبکر وہمتی لأعلی, تم جانتے نہیں ہو کہ میری شناختی نہیں ہے تمہیں, میری ہمت اس سے بلندتر ہے, میرا نفس اس سے زیادہ بالاتر ہے. من ان احمل الذیم خوفا من الموت, کہ میں موت کے ڈر سے تمہارے سامنے تسلیم ہو جاؤں اور رک جاؤں, اس سے میں بلندتر ہوں, میری ہمت اس سے زیادہ بلندتر ہے. وَهَلْ تَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَكْثَرِ مِنْ قَتْلِ, اور کو امام فرما رہے ہیں 1000 کا لشکر لے کر کہ تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے, تیری کتنی قدرت ہے, کس بات پر ہے, زیادہ سے زیادہ تو مجھے قتل کر سکتا ہے. وَهَلْ تَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَكْثَرِ مِنْ قَتْلِ, میرے قتل سے زیادہ تو کس چیز پر قادر ہے, فقط اسی پر قادر ہے. مرحباً بالقتل فی سبیل اللہ, زندہ باد موت خدا کی راہ میں, مرحبا موت, خوش آمدید موت, ویلکم موت اللہ کی راہ میں. وَلَكِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ حَدْمِ مَجْدِي وَمَحْوِ عِزِّي وَشَرَفِي, امام فرماتے ہیں تو مجھے قتل کر سکتا ہے, میری عزت, میری کرامت, میری بزرگی, میری شان تو مجھ سے نہیں لے سکتا. اگر یوں ہے فَإِذًا لَا أُبَالِي بِالْقَتْلِ, بس مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مار دو مجھے, قتل کر دو, میں مر کے بھی عزت پر رہوں. یہ اسوہ ہے, یہ نمونہ ہے سید الشہداء کربلا. در حقیقت امت اسلامیہ کو ذلت سے نکالنے کا راستہ ہے. وہ ذلت کوئی اندرونی حاکم ٹھونس رہا ہو یا کوئی بیرونی طاقت ٹھونس رہی ہو ملت اسلامیہ پر, ذلت قبول نہیں کرنی تم نے. دین, اللہ کا دین انسان کے لیے مکمل نظام لے کر آیا ہے, ضابطۂ ہدایت لے کر آیا ہے, ہر چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہے. لیکن عزیزان سب گہرائی میں, اگر کوئی آج سے 100 سال پہلے والوں کو یہ کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہاری ہر چیز رکھی ہے, گاڑیاں بھی رکھی ہیں, گاڑیوں کا پیٹرول بھی رکھا ہے, اور اس کے اندر تمہارے لیے ہر چیز رکھی ہے, 100 سال پہلے والے ہمارے بزرگ ہنستے اس بات پر, یہ کیا کہہ رہا ہے, دماغ خراب ہو گیا اس کا, ہم زمین ساری گھومے, ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. بھائی زمین میں ہے لیکن گہرائی میں ہے, تم سطح زمین پر ہو.
اگر آج آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کے اندر سب کچھ ہے تو آپ یہ نہ کہو کہ کہاں ہے دین کے اندر، اگر ہے ہمیں تو رسومات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ سطح ہے دین کی. عزیز من، اندر جاؤ، گہرائی میں جاؤ، تہ میں جاؤ، دین کی تہ میں جاؤ گے سب کچھ تمہیں مل جائے گا وہاں پر. دین کی تہ میں شرف ہے، دین کی تہ میں نظام ہے، دین کی تہ میں ہدایت ہے، دین کی تہ میں دنیا ہے، تمہاری سعادت ہے، وہ دین کی تہ میں تمہاری آخرت ہے. سب کچھ تمہارا دین کے اندر ہے. چونکہ دین کسی پارلیمنٹ نے نہیں بنایا، دین کسی شخص نے نہیں بنایا، دین تمہارے خالق نے بنایا، رب نے بنایا ہے. جس کے اختیار میں تمہاری پرورش ہے اس نے بنایا. جب اس نے بنایا تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، لیکن حکمت کے ساتھ بنایا ہے کہ ساری چیزیں سطح پہ نہیں رکھی. مجھے یاد ہے استاد ہمارے بزرگوار ان کے پاس پڑھتے تھے، ہمیں تو بڑی دلچسپ گفتگو کرتے تھے. وہ تو کہنے لگے کہ کسی کا حوالہ دے رہے تھے کہ اس نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ نے حکمت کے تحت انسان کو بنایا ہے، ہمیں تو انسان کی خلقت میں کوئی حکمت نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ دل دیکھیں کتنا اندر بند کر کے سینے کے اندر اور اوپر پسلیاں چڑھا دی گوشت، اور اب بیمار ہوتا ہے آدمی کو اس دل تک آپریشن کر کے جانا کتنا مشکل ہے. تو یہ بہتر نہیں تھا کہ کینگرو کی طرح ایک تھیلی ہوتی انسان کے بغل میں پہلو میں اور وہاں دل پڑا ہوا ہوتا، جب خراب ہوتا اس کو نکال لیتے. خوب دیکھیں یہ کتنی احمقانہ بات ہے کہ دل جس پر دار و مدار ہے انسان کی حیات کا، حکمت کیا کہتی ہے؟ آج سرجن سے پوچھ لیں، کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھ لیں کہ دل کی حفاظت کا یہ انتظام جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت سے اور حکمت سے کیا ہے، اس میں کوئی کمی ہے یا اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے انتظام اہتمام؟ یہ تو احمقانہ باتیں ہیں کہ یہ کینگرو کی طرح تھیلی ہوتی. یہ تمسخر ہے دین کا، یہ تو اعتراض بھی نہیں کہلاتا. یہ اتنی سطحی بات ہے، اتنی سرسری بات ہے کہ خندہ آور ہے یہ بات. عزیزان، ہر چیز دین کے اندر ہے. وہ دین کا تجسم، جسمانی شکل، عملی شکل، تفسیر کربلا ہے. میں یہ عرض کروں گا، آپ جس سلسلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس موضوع کو علمی طور پر آپ نگاہ کریں اور اس کی گہرائی میں جائیں، اس کے فلسفے کو جاننے کی کوشش کریں. سقراط نے، شاید میں پچھلے سال بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں یہ اشارہ کر گیا تھا کہ سقراط تو شناختہ شدہ شخصیت ہیں، البتہ افلاطون کی طرح امیدیں نہ ہوں. افلاطون پاکستان میں شرارتی کو کہتے ہیں. عجیب تعارف افلاطون کا کروایا گیا ہے پاکستان میں کہ جو شرارتی بندہ ہو کہتے ہیں یہ تو افلاطون ہے. بالکل افلاطون فیلسوف ہیں، اسکالر ہیں اور بہت بڑے، جنہوں نے جہان ہستی کی تفسیر کی، اور انہی کے افکار ہیں جو آج ہر مکتب کی بنیاد بنے ہوئے ہیں. یہ قابل قدر شخصیات ہیں ساری. سقراط ان سے بھی پہلے تھے اور ان کے استادوں کے استاد تھے، افلاطون کے استادوں کے استاد تھے. سقراط ساری عمر لوگوں کو ہدایت کرتے رہے. پہلے جو لوگ موجود تھے وہ اپنے آپ کو سوفسطائی کہتے تھے، عربی تلفظ میں کہہ رہا ہوں، سوفسٹ. سوفسٹ یعنی اسکالر، ڈاکٹر، جس طرح آج کل کہتے ہیں ہم تعلیم یافتہ آدمی کو ڈاکٹر کہتے ہیں. اس زمانے میں تعلیم یافتہ طبقہ اپنے آپ کو سوفسٹ کہتا تھا. یونانی لاطینی لفظ ہے یہ، سوف علم، سوفسٹ یعنی اسکالر، صاحب علم، صاحب دانشور. سقراط اپنے زمانے کا سب سے بڑا دانشور تھا، لیکن تواضع اس کی اتنی تھی، فروتنی و انکساری، کہ اپنے آپ کو عالم، اسکالر نہیں کہلاتا تھا. اس نے اپنے آپ کو کہا فیلسوفا، یعنی علم کا محب، محبت کرنے والا. فیلو محبت کرنے والا، سوف علم ہے، علم کا دوست، علم کا محب، نہ کہ اسکالر. ڈاکٹر نہیں کہلوایا اپنے آپ کو، محب کہلوایا. اتنا متواضع انسان جو سب سے زیادہ بڑا عالم تھا اپنے زمانے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انبیاء کے علاوہ، معلمین و معصومین و ائمہ کے علاوہ سب سے بڑا معلم سقراط ہے بشریت کا. ایسا معلم تلاش کرنا مشکل ہے. اس نے اس طرح سے تعلیم دی، بلکہ ان کی والدہ جو تھیں وہ دائیہ تھیں. دائیہ جو بچے کی پیدائش میں مدد دیتی ہیں. ان کا یہ کام تھا، کہتا تھا کہ میں اور میری ماں ایک ہی کام کرتے ہیں. وہ انسانوں کی مدد کرتی ہیں کہ بچے پیدا کرنے میں،
اور میں انسان کی مدد کرتا ہوں اس کی شخصیت کی پیدائش میں. میں بھی یہی داعیہ والا کام کرتا ہوں. میں باہر سے اس کو کچھ نہیں دیتا, اس کے اندر ہی پنہان اللہ کے رازوں کو کشف کرتا ہوں اس کے لیے, اور اس کی شخصیت اندر سے نکالتا ہوں, اس کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کام میں کرتا ہوں. خوب, یہ شخصیت سقراط حسود ہوتے ہیں یا حکومت ظالم حکومت ہے, حاسد لوگ موجود تھے, انہوں نے جا کر حکومت کے کان بھرے کہ سقراط حکومت کے خلاف ہے. پولیس آئی, سقراط کو پکڑ کے لے گئے. قاضی جج صاحب بیٹھے, ویسے ہی جج تھے جو ہمارے ہیں, انہوں نے سقراط پہ مقدمہ چلا کے سزائے موت سنا دی. سقراط جیل میں بند ہیں, سزائے موت سنائے. سقراط کے اسٹوڈنٹ آئے, شاگرد, رات کو, یہ 4-5 ہزار پہلے کا قصہ بیان کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹ ان کے آئے رات کو, انہوں نے آ کر زندان بان کو, داروغے کو پیسے دیے کہ یہ رشوت لو اور دروازہ کھولنا زندان کا, ہم رات کو استاد کو لے جائیں گے اور تم کہہ دینا, تمہیں باندھ جائیں گے, تم کہہ دینا کہ بگا کے لے گئے. اس طرح آئے دن پاکستان کی جیلوں میں ہوتا ہے. خوب, انہوں نے پیسے دے دیے سب کچھ. جب یہ شاگرد رات کو گئے, جا کر تالا کھلوایا اور سقراط سے کہا کہ چلیں نکلیں یہاں سے, تو کہا کیسے نکلوں, آیا مجھے معافی مل گئی؟ یہ کہا نہیں, معافی نہیں ملی, حکم تو وہی ہے, سزائے موت. پھر کیسے نکلوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ جیل بان کو ہم نے پیسے دیے ہیں اور پیسے دے کر آپ کی آزادی کے لیے یہ اہتمام کیا, اور جلدی کریں, وقت کم ہے, شفٹ بدلنے والی ہے. تو سقراط نے کہا نہ, جس قانون کے لیے ساری عمر تعلیم دیتا رہا اور محنت اور لڑتا رہا, اگرچہ انہوں نے مجھے ناانصافی کے ساتھ, لیکن سہارا اسی قانون کا لیا ہے, انہوں نے اسی قانون کے تحت مجھے سزا دی ہے. تو اب جب مجھ پہ بنی ہے تو میں وہی قانون توڑ کے, جیل توڑ کے نکل جاؤں؟ نہیں جاؤں گا, میں موت کو گلے لگاؤں گا. اور جب موت اس کی آئی, وقت آیا موت کا, تو زہر کا پیالہ لے کر آئے سقراط کے پاس. اس کو ادبی زبان میں شوکران کہا جاتا ہے, شوکران یا سوکران کہا جاتا ہے اس کو, دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. شوکران کہ یہ زہر کا پیالہ سقراط نے پی لیا. در حقیقت یہ دانشور زہر کا پیالہ پی کے مر رہا ہے, لیکن ساری دنیا کو پہلے کلاس میں لیکچر کے ذریعے تعلیم دیتا تھا, آج اپنی موت سے تعلیم دے رہا ہے. کیا؟ قانون نہ توڑنا, اگرچہ وہ قانون تمہارے خلاف استعمال ہو رہا ہو. یہ قصہ ہم نے بچپن سے سنا ہوا, ابھی تک بچوں کو سنایا ہوگا. چین کا طوطا, کہ ہندوستان کا تاجر چین جا رہا تھا اور گھر سے اس نے سب سے پوچھا کہ آپ کے لیے ہدیہ کیا لاؤں, بیٹیوں سے, بیٹوں سے, سب سے. طوطے سے پوچھا تیرے لیے کیا ہدیہ لاؤں؟ اس نے کہا کہ میرے لیے ہدیہ یہ ہے کہ چین کے طوطوں کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ تم آزاد ہو, میں پنجرے میں ہوں. یہ گیا تاجر, جا کر اس نے تجارت کی اور ایک جگہ طوطے بیٹھے ہوئے دیکھے, فرضی قصہ ہے, طوطے بیٹھے ہوئے دیکھے اور اس نے ہندوستان کے طوطے کا پیغام چین کے طوطوں کو سنایا, سلام دیا. جو ہی سلام سنا اور پیغام سنا کہ آپ آزاد ہو, میں پنجرے میں ہوں, تو ایک طوطا گر گیا, مر گیا درخت سے اور نیچے زمین پہ آ کے. تاجر کو بہت افسوس ہوا کہ یہ کیسا پیغام میں نے دیا, طوطا مر گیا. باہر کیا, وہ واپس آ گیا ہندوستان اور آ کر اپنے گھر میں اس نے سامان کھولا اور سب کو اپنے گفٹ دیے. طوطا دیکھتا رہا تو تاجر کو یاد نہیں تھا. طوطے نے پوچھا کہ میں نے جو کہا تھا میرے طوطوں کا, چین کے طوطوں کو سلام کہنا, تو کیا ہوا, ملے یا نہیں؟ تو تاجر نے افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے تیرا پیغام و سلام تو پہنچایا, لیکن ایک واقعہ بہت افسوسناک ہو گیا کہ تیرا پیغام سن کر وہ طوطا گرا اور مر گیا. اس طوطے نے جو ہی وہ خبر سنی, یہ بھی پنجرے میں گرا اور مر گیا. اب تاجر کو اور زیادہ افسوس ہوا کہ ایک طوطا یہاں مار دیا, ایک وہاں مار دیا. باہر کیا, اس نے کہا مرا ہوا طوطا پنجرے میں بدبو ہوگی. اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور طوطے کو اٹھا کے باہر پھینکا. جب باہر پھینکا تو وہ اڑ کے دیوار پہ جا بیٹھا. تو تاجر حیران ہوا, اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جو میں نے سلام بھیجا تھا
اپنی اسارت و ذلت کا پیغام بھیجا تھا کہ تم آزاد ہو، عزیز ہو، میں ذلیل پنجرے میں قیدی، مجھے چارہ بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ اس نے بتایا چارہ کہ چارہ تیرا شہادت ہے، وہ موت ہے، یہ پیغام تھا اس کا، اور وہ میں نے سن لیا ہے۔ لہٰذا یہ موت کی اداکاری تھی جو طوطے نے کی۔ سبق کیا ہے انسان کے لیے اس کہانی کے اندر؟ سبق یہ ہے، اسپائڈر مین میں کہانی میں فلسفہ انسانیت نہیں ہے، تباہی ہے ہماری نسل کی۔ ڈیوڈ کیمرون نے پچھلے سال ہاتھ جوڑ کے میڈیا سے اللہ کے واسطے دیے ہیں، شاید آپ کو پتہ ہوگا، سنیں ہوئی۔ برطانیہ کا وزیر اعظم، پاکستانیوں کا مرشد اعلیٰ، اس نے اپنی انگلینڈ کے ٹی وی چینلز کو اللہ کا واسطہ دیا، انہی الفاظ کے ساتھ، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں کہ ہمارے بچے تم نے تباہ کر دیے ہیں، خدا کا خوف کرو اور یہ میٹر نشر نہ کرو، ہمارے بچوں کو تم نے تباہ کر، ہماری نسلیں تباہ کر دی ہیں۔ یہ پچھلے سال کا اس کا بیان ہے وزیر اعظم کا۔ عزیزان، یہ قصے ہیں بڑے سادہ سادہ حیوانوں کے، لیکن ان کے اندر امتوں کی رہائی کی بات ہے۔ یہ حکیموں نے یہ قصے بنائے ہیں، حکمت ہے ان قصوں کے اندر۔ ذلت سے نکلنا چاہتے ہو، ہندوستان کا طوطا ذلت سے نکلنا چاہتا ہے، یہ اس کا راہ ہے۔ شہدائے کربلا، اب آ جائیں اس قصے کو ذہن میں رکھ کر آ جائیں کربلا میں، کربلا کا ذکر کرو، کربلا کی مجلس کرو۔ کربلا نہ اس لیے کہ فیسوں کے لیے کہ پیشہ وار آئیں اور پڑھنے کا پیشہ بنا لیں، مجلس پڑھنا پیشہ بنا لیں، ان کو آپ فیسیں دو، اور لیتے ہیں بھاری۔ اس لیے نہیں تھا کربلا کا واقعہ۔ کربلا کا واقعہ ہر قوم کو سناؤ، ہر ملت کو سناؤ۔ کیا ہے اس واقعہ کے اندر؟ وہی جو چین کے طوطے کی کہانی ہے کہ راہ نجات تمہاری کربلا کی راہ میں ہے، ذلت سے نکلنا ہے، یہ راستہ ہے تمہارے لیے۔ عزت کا دین اپناؤ، ذلت کی زندگی موت ہے تمہارے لیے۔ یہ مقصد کربلا تھا، ہدف کربلا تھا، جو بتانا چاہیے تھا، جو نہیں پہنچا۔ میں نے عرض کیا کہ کربلا میں رک گیا یہ مقصد۔ کربلا کے بعد آ گئے پیشہ ور، اور انہوں نے جیسے بعض کہتے ہیں نا لاشوں پہ سیاست کرنا، کرتے ہیں نا لوگ، پاکستان میں عام اصطلاح ٹرم ہے کہ لاشوں پہ سیاست کرنا۔ بعد میں لاشوں پہ سیاست کرنے والے آ گئے، انہوں نے آ کر کربلا کا ذکر بیچنا شروع کر دیا، کربلا کے رسومات بنا دیں، اور تہ کربلا میں بہت عظمت ہے، بہت عظمت ہے۔ شہید مطہری کے بقول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی جنگیں جو 100 سال لڑی گئی ہیں، مسلسل 100 سال جنگ لڑی گئی ہے، صدی، ایک صدی کی جنگ کے اندر 5 منٹ کا مواد موجود نہیں ہے، اور یہ آدھے دن کی جنگ تھی کربلا کی جنگ، جو زور و عصر کو ختم ہو گئی۔ صبح شروع ہوئی چاشت کے وقت اور زور و عصر کو ختم ہو گئی۔ آدھے دن کی جنگ میں اتنی گہرائی ہے اس کے اندر کہ سمندروں کی گہرائی سے زیادہ گہرائی اس جنگ کے اندر موجود ہے، اور اگر بشریت ساری مل کر اس کی تہ میں پہنچے، کبھی بھی راز کربلا ختم نہیں ہوگا۔ کربلا ہر ملت کو، ہر انسان کو نیا پیغام دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بیدار ہو جائے۔ میں زیادہ خستہ کیا، آپ کو تھکایا، معذرت کے ساتھ، کہ انشاءاللہ خداوند تعالی ہمیں اس نجات کی کشتی سے، جو رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین نجات کی کشتی ہیں، اور جو ڈوب رہے ہیں، جو قومیں، جو ملک، وہ اس نجات کی کشتی میں بیٹھے، خدا انہیں نجات عطا کرے گا۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نجات دے، ملت پاکستان کو نجات دے، اور یہ سارے خطرے پاکستان کو جو اندر باہر سے درپیش ہیں، انشاءاللہ وہ سارے ختم ہوں، اور پاکستانی ملت کو روح کربلا سے آشنا ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔